جن کے ہمیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، یعنی کہ جو سوال ہم نے بنائے، پھر ہم نے بچوں کے ساتھ کیے، تو اس سے ہمارا فوکس بھی درست ہوا کہ کرنے والے کام ہم نے کون سے کرنے ہیں اور کون سے کام اہم ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ بیٹھے آپ نے سوال بنائے، جب آپ سوال بنا رہے تھے تو اس سارے پروسیس میں بھی آپ نے آپ کا دھیان بھی اپنے بچے کے اوپر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر لازمی گیا ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال بناتے بناتے آپ کو کتنے اہم پوائنٹس بچے کی پرسنالٹی سے کتنی پیاری خوبیاں آپ کو نظر آ گئی اور آپ کا دل گزار ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے ہو گئے کہ اللہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے اور میں اس کے بارے میں کیا سوچتی اور کہتی رہتی ہوں، ہر وقت دوسروں کو دکھڑے سناتی رہتی ہوں۔ پھر جب بیٹھتے ہیں بچے، آپ کو کیونکہ بچے کو تو ٹائم چاہیے نا، بچوں کی بڑی یہ فیورٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ میرے تو بچے بڑے، میں نے ان کے ساتھ کیا، ان کو اتنا مزہ آیا، وہ اتنے خوش ہو گئے کہ ہمارے گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ہمارا گھنٹہ گزر گیا۔ تو چھوٹے بچے تو ان کا تو سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے کہ ان کے والدین ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو گدگدی کریں، ان کو لاڈ کریں، ان کو ہگ دیں، ان کو گلے لگائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں۔ بچوں کو یہ بہت چیز پسند ہوتی ہے۔ جی، تو اور تیسری چیز یہ دیکھیے کہ جب ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، تو جب ہمارے اندر شکر بھی پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر نا ہم ایک رویہ ہمارا بن جاتا ہے کہ ہم ہر وقت نا نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں یا نیگیٹو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا میرے بچے ایسے ہیں، ایک شیطان جو ہے نا ایک چیز پہ ہمیں وہ فوکس کر کے نا اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وہ باقی ساری خوبیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ تو بس ہمارا دماغ بھی پریشان رہتا ہے، میں اچھی ماں نہیں ہوں، میں اچھی تربیت نہیں کر پا رہی، میں یہ میں وہ۔ تو جب اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہمارے ارد گرد ہوگی، ہمارے اپنے دماغ میں ہوگی، تو آپ سوچئے پھر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان ہر وقت یہ سوچے گا کہ میں اچھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے ریفلیکٹ کریں، اگر ایک سچویشن اچھی نہیں ہوئی اس پہ ریفلیکٹ کریں، اس کے اوپر کام کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کا نام ہے۔ لیکن ایک عمومی رویہ بنا لینا کہ میں اچھا نہیں ہوں، تو ایمانداری سے بتائیے کیا وہ انسان پھر بہت زیادہ کام کر سکتا ہے؟ اس کے اندر بہت ہمت ہوگی، وہ با ہمت ہوگا، یا اس کے اندر مایوسی زیادہ ہوگی؟ وہ تو ہر وقت مایوسی میں رہے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یونیک جو کریشن ہے اس کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو الفاظ، نیگیٹیوٹی، یہ صرف دوسروں کو کہنے سے نہیں پھیلتی۔ آپ سوچیں آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی غلط بات بولے، آپ کے بارے میں غلط باتیں کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ لیکن اگر یہی کام آپ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیے۔ دوست کرے تو وہ مجرم، وہ گنہگار، اس کی شکل نہیں دیکھنی، بچے کریں تو وہ مجرم۔ لیکن اگر خود ہم یہ کام کر رہے ہیں، دن اور رات کر رہے ہیں، اپنے دماغ کو ٹن 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 اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں، تو پھر اب کس کو سزا ملنی چاہیے؟ تو ہم تو سب سے زیادہ خود اپنے دشمن ہوتے ہیں، باہر دشمن اتنے زیادہ نہیں ہیں، باہر تباہی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ دشمنی ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ ایکٹیویٹی، میں آپ کو اپنا ریئل ایکسپیرینس بتاؤں، جب میں نے یہ ایکٹیویٹی کی نا، میں ہم سب ساتھ ہی ہیں نا، میں کون سا یہاں کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہوں، وہ فن ہاں سارے اسٹوڈینٹس ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہی ہوں، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ ہماری پروگرام جو ہمارا پروگرامیرنگ بچپن سے ہوئی وہ سب کی ایک جیسی ہے، ہمارا کلچر ایک جیسا تھا، تو کوئی بھی نا کوئی بہت بڑا شاہ سوار نہیں ہے اس میدان میں۔ تو مجھے بھی لگتا تھا کہ نہیں میں یہ تو نہیں اچھا کر رہی، ہر وقت وہ جو ہوتا ہے نا اچھا نہ کرنا، اس پہ فوکس۔ تو جب میں نے یہ ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ کی تو مجھے اتنا اچھا لگا الحمدللہ، کہ بچوں کی اپنے اور بچوں کے اوپر ہر وہ جو کافی زیادہ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو نیگیٹو ہی ہمیں نظر آتی ہیں، اور بچے یہ اور بچے وہ اور تربیت، تو جب دیکھا یہ ایکٹیویٹی کی تو اتنا سکون آیا الحمدللہ، مجھے اتنا پازیٹیو فیل ہوا کہ الحمدللہ اتنی بھی خرابی کوئی نہیں ہے جتنا میں نے خود اپنے دماغ کے اندر رولا ڈالا ہوا ہے۔
تو ایسے دل کے اندر سے شکر نکلا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر اچھی چیزیں نظر آنا شروع ہوگی، جتنی اچھی چیزیں نظر آ رہی تھی اتنا اور زیادہ اچھے کام کرنے کو دل کرنے لگا تھا، اور زیادہ. کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو پورا قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کریکٹر والے شعبے میں اس کے اوپر جا کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی، شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری کب آئے گی؟ جب ہم پازیٹیو سوچیں گے تو شکر گزاری آئے گی نا. اگر میں سوچتی ہوں میں اچھی ماں نہیں ہوں تو میرے اندر شکر گزاری آئے گی؟ مجھے بتائیے. مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تو کیا میرے اندر شکر گزاری آئے گی؟ میں ایک بات کو ریپیٹ کرتی رہتی ہوں، نہیں آئے گی. تو قرآن تو کہتا ہے کہ شکر گزاری کرو، جتنی کرو گے اور زیادہ تمہیں فائدہ ملے گا، دنیا اور آخرت میں ملے گا. حتیٰ کہ جہنم میں کثیر تعداد کن لوگوں کی ہوگی جو ناشکری کرتے ہیں. تو یہ جو شکر گزاری ہے نا، یہ بہت اہم ہے، یہ اصل میں دروازے کھولتی ہے کامیابیوں کے. تو اب آپ لوگوں نے، میں آپ کی چیٹ دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں نے سوال بنائے تھے، مجھے نہیں پتا کسی نے ہینڈ ریز کیا یا نہیں کیا. اب میں آپ لوگوں کو نا کچھ مزید سوالوں کی مثالیں دے دیتی ہوں، کہ جس میں مثال کے طور پر آپ جی لوگ اپنے بچوں کے بارے میں مزید سوال بنا سکتے ہیں، یا آپ کو پتہ ہو سوال بنا نہیں سکتے، آپ کو ان سوالوں کا یعنی ان کو لکھ لے ایز اے مثال کے طور پر، اور پھر آپ جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر ابھی آپ نہ لکھ سکے تو بعد میں ریکارڈنگ سن کے بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مثلا ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا سب سے پسندیدہ انسان کون ہے، یا اس کے پسندیدہ انسان کون ہے اور کیوں ہے. آپ کے بچے کے سب سے پسندیدہ انسان اس کے دوست کون ہے. ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ ہے. پھر کس چیز کی وجہ سے وہ دوست یا وہ انسان آپ کے بچے کے فیورٹ بنے. اگلا سوال یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس کہ آپ کے بچے کی سب سے بڑی 3 پریشانیاں کون سی ہیں. کیونکہ ابھی الحمدللہ ہم نے کام شروع کر دیا رنگوں سے، کھانے سے، آگے اب انشاءاللہ ہم نے اس سے آگے جانا ہے. تو آپ کے بچے کی سب سے بڑی 3 پریشانیاں کون سی ہیں. اور پھر اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی سب سے بڑی 3 خواہشیں کون سی ہیں. کون سی 3 بڑی خواہشیں آپ کے بچے کو جو وہ ٹاپ کے اوپر ہے، سب سے وہ زیادہ بڑی ہے باقی ساری خواہشات سے. 3 کون سی ایسی خواہشیں ہیں جو بچے نے ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہیں. اور آپ کے بچے کا کون سا یونیک ٹیلنٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اس کی اسٹرینث کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹرینث. صلاحیت جی ہاں، صلاحیت. صلاحیت جی، اور اس کی کون سی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، یونیک ٹیلنٹ اور اسٹرینث آپ کے بچے کی کون کون سی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اگلا سوال کیا ہے کہ آپ کے بچے کے جو 5 میجر انٹرسٹ ہیں نا وہ کون سے ہیں. دلچسپیاں، 5 بڑی بڑی دلچسپیاں کون سی ہیں. اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے بچے کو اچھے نہیں لگتے، وہ سننا نہیں چاہتا. جملے، الفاظ. اور کون سے ایسے الفاظ اور جملے ہیں جو آپ کے بچے کو انکرج کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں. اوکے، اگلا سوال دیکھیے کہ آپ کا بچہ کون سی چیزیں آپ کے بچے کو اس کے بارے میں اچھی لگتی ہیں. مثلا what does your child like about himself and herself، کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اپنی اچھی لگتی ہیں، اپنے بارے میں اچھی لگتی ہیں. اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اپنے بارے میں اچھی نہیں لگتی. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی کون سی چیزیں اس کو پسند ہیں. آپ کون کون سی اس کو آپ کی چیزیں، آپ کی عادتیں، آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں.
آپ کے بچے کے فیوریٹ سبجیکٹس کون سے ہیں اور وہ ان سبجیکٹس کو کیوں پسند کرتا ہے. پھر اگلا سوال یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کے بچے کی امتحان کے حوالے سے کون سے خوف ہیں، انزائٹی ہے اکیڈیمک یا امتحان کے حوالے سے بچے کو کون سے خوف اور انزائٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 13 سوال تھے جن کو آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. یہاں تک کلیئر ہے؟ مجھے بتائیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. میں ایک دفعہ آپ لوگ کی چیٹ دیکھ لوں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ جو آپ نے ابھی سوال ڈسکس کیے ہیں ان میں سے 5-6 سوال میں آلریڈی بچوں سے کر چکی تھی. کچھ آپ نے مزید ان میں اضافہ کیا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی رہی، بچے بڑے خوش تھے کہ اور وہی بات کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کا موقع ملا. ہم نے ایک دوسرے سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. ماشاء اللہ بارک. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں آسمہ بات کر رہی ہوں. ہاں آسمہ ماشاء اللہ. دیکھیں جی الحمدللہ آدھے سوال تو آپ نے پہلے ہی کر لیے. الحمدللہ جی ویری گڈ بالکل. ماشاء اللہ. جیسے یہ آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ بہترین دوست جو بچے کے دوست کون سے ہیں جو اس کو پسند ہیں اور کیوں پسند ہیں، اور بچے آپ کو کون سی جگہ جہاں اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ کو کون سی جگہ پسند ہے، کس کا گھر زیادہ پسند ہے، اور آپ کی خواہشات ان کے بارے میں پوچھا تھا، اور ماشاء اللہ کس چیز بارک. پہ کام کرنا آپ کو پسند ہے یہ پوچھا تھا. ویری گڈ ماشاء اللہ. ماشاء ماشاءاللہ چاروں بچوں نے ڈیفرنٹ جواب دیے لیکن سب نے حصہ لیا اور بڑے مطلب شوق سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بچے میرے ساتھ بیٹھے رہے اور ہم نے اپنی اپنی وہ سارا نوٹ کیا، کاپی پینسل پکڑی ہوئی تھی. تو بڑی اچھی ایکٹیویٹی رہی. تو میرے بارے میں بچے پوچھتے رہے، میں بھی ان کے بارے میں. تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا رہا یہ سارا. الحمدللہ. دیکھیں کتنا آسان ہے. آپ کو جب آپ دوسرے کو اصل میں جب ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں نا، ہماری مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہمارے مسائل بڑھتے ہیں. جتنا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ آپ کی جس کو جتنا جانتے ہیں نا، آپ جس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. آپ کے اس رشتے کے ساتھ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کو اس کو ہینڈل کرنا آسان ہے. بالکل ایسے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو ہر چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے. ہر بندے کا رویہ، ہر بندہ، ہر چیز ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں آ گیا. لیکن آہستہ آپ کو سمجھ آتی ہے، اچھا امی یہ کھاتی ہیں، میاں کی یہ پسند ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، فلاں گھر میں آئے گا، تو اس طرح سمجھ آتی ہے. اور آپ ایسے ماشاءاللہ آٹو پہ لگ جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. پھر لڑائیاں آہستہ آہستہ لڑائیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی اللہ مبارک وزد آسمہ ماشاء اللہ. تو اب آپ دیکھیں ایک جو ہے نا کچھ سوال میں سوچ رہی تھی ایسے ہیں جن کا آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ سوال کر لیے ہوں لیکن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. اگر کوئی کسی کے پاس یہ والا نہ ہوا تو وہ ان کو یعنی اگر یہ سوال نہیں کیے تو وہ ان کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 7 ایسی چیزیں جن کا آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز کون سی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی یعنی ایز اے آپ بچے کی ماں ہیں، آپ بچے کے باپ ہیں، بچے کو پتا ہونا چاہیے واٹ از دا ایم آف یور لائف. پھر آپ کے مینٹرز کون سے ہیں، آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے. یہ پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس کے بارے میں بچے کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے. آپ کی زندگی میں کون سے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے یا تجربات ہوئے جن کی وجہ سے آج آپ یہاں اس انسان کی شکل میں کھڑے ہیں. آپ کو کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کو سیڈ کرتی ہیں. اور ایز اے ماما، ایز اے بابا، آپ نے what would you like to learn in the next 1 year. آپ اگلے 1 سال میں کیا سیکھنا پسند کریں گے یا کیا سیکھنے کا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کے اوپر کام کرنا ہے. اس کو کرتے رہیں انشاءاللہ خیر ہوگی. تو اب ہم آگے جاتے ہیں. آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے
کہ یہ جو ہمارا کانفیڈینس، کریٹیوٹی، اس کا آج آخری جو ہمارا تھا وہ ہے کریکٹر. پچھلی دفعہ ہم نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی تھی، یاد ہے آپ کو کہ پرسنالٹی اور کریکٹر میں فرق کیا ہوتا ہے. تو آج ایک چیز اس کے اندر مزید ایڈ کریں گے اور وہ ہوتا ہے بیہیویئر. تو اگر ہم پرسنالٹی اور کریکٹر اور بیہیویئر کی ڈیفینیشن سمجھ جائیں یہ تینوں ہے کیا، تو شاید ہمارے لیے، اور ان تینوں کا جو ان کی اہمیت ہے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. بعض دفعہ نا ہم غلطی میں غیر اہم چیز کو اہم سمجھ کے اسی کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر بیہیویئر کو کریکٹر سمجھ کے اسی کے اوپر ہمارا سارا فوکس لگ جاتا ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. دیکھیے پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، جیسے آپ نے پچھلے دنوں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ شخصیت، پرسنالٹی، اس میں ہمارا حلیہ آ سکتا ہے، ہماری شکل ہے، ہمارا قد، ہمارا رنگ، وہ چیزیں جو جینیٹکس ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ چیزیں پرسنالٹی میں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے ہمارا کلر، ہماری ہائٹ، ہماری آنکھوں کا رنگ، بال، یہ سارے ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں، یہ جینیٹکس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنے کنٹرول میں بھی ہوتی ہیں جو ہماری چوائسیز کے مطابق ہم ان کو اچھا کر سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو. اور مثال کے طور پر اس میں اچھا کھانا، اگر ہم کھانا خراب کھائیں گے تو ہم موٹے ہو جائیں گے. لباس کس طرح کا پہننا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے اپنے بس میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگی ہماری پرسنالٹی. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کریکٹر اور بیہیویئر پہ. اچھا، بیہیویئر اور کریکٹر میں آپ کو پتہ ہے کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کریں گے اس میں کہ بیہیویئر اور کریکٹر میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا کوئی فرق ہے، یہ دونوں سیم چیز ہیں؟ بیہیویئر رویہ جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں. چلیے آپ لکھیے، میں اتنے میں انشاءاللہ پھر کوشش کرتی ہوں. اب آپ دیکھیے جو کریکٹر ہے نا، رویہ، کریکٹر کہتے ہیں کردار کو. جی، کریکٹر کہتے ہیں کردار کو اور بیہیویئر کہتے ہیں رویے کو. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیت، اس کا اچھا اخلاق. بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ، ظاہری رویہ، مثلا ہم کسی سے سیدھے منہ بات کریں یا نہ کریں، ناراض ہونا، دوسروں کو ڈانٹنا، مسکرا کے بات کرنا. ٹھیک ہے، بدتمیزی سے بات کرنا، بدتمیزی سے بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ بیہیویئر ہے، رویہ ہے. ٹھیک ہے، اور رویہ کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا یہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارے جذبات کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو مثلا جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، تو اس وقت ہماری انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ حالت فریز ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ تو رویے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے جذبات پہ کام کرنا ہے. کوئی بھی ایسا انسان جس کا رویہ خراب ہے، مثلا اس کو غصہ بہت آتا ہے، ویسے وہ بہت اچھا ہے، دل کا اچھا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ کثرت سے صدقہ دیتا ہے، اور پھر وہ یعنی سارے نیک کام کرتا ہے. لیکن جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اب آپ مجھے بتائیے اس کا بیہیویئر خراب ہے، اس کا کریکٹر خراب ہے؟ آپ کے خیال میں کون سی چیز خراب ہے؟ بیہیویئر. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا کریکٹر ہی گندا ہے، اس کی ساری خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اگر ایسا انسان جس کے بیہیویئر میں مسئلہ ہے،
اگر وہ اپنے بیہیویئر کو مثلاً اپنے جذبات پہ کام کرے، اینگر مینجمنٹ کا کورس کر لے، یا کچھ بھی جس کے اندر وہ تھک رہا ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن سوچئے اگر کریکٹر میں مسئلہ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ رویے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کریکٹر جو ہے نا، اس کی خرابی یہ بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے. تو کریکٹر ہوتا کیا ہے؟ ہم بہت جلدی کسی کے کریکٹر کو نہیں پہچان سکتے. دیکھیے ہمیں پتہ ہے کسی کی نیت کون سی ہے. ہاں کسی کا مسلسل اچھائی والا رویہ جو ہے نا، وہ پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ بندہ، اس کی سوچ یہ اس لائن پہ چل رہا ہے. تو کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسرا انسان، اس کی نیت اچھی ہو، اپنے نفس میں پاکیزہ ہو، اس کی تنہائی بھی خوبصورت ہو، یعنی وہ اندر اور باہر سے ایک جیسا. یہ ہے کریکٹر. اور رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم باہر سے ٹھیک ہو جائیں، ظاہری طور پہ ٹھیک ہو جائیں. تو یہ کدھر، یہ چیز کہاں لے کے جاتی ہے مجھے بتائیے؟ ظاہری طور پر بس اوپر اوپر سے ٹھیک کرنا، رویے کے اوپر کام کرنا، یہ کہاں لے کے جاتی ہے؟ یہ دو نمبری کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا بننا ہے، اور ایک ہوتا ہے اچھا دکھنا ہے. فرق ہے نا دونوں چیزوں میں، اچھا بننا اور اچھا دکھنا. تو یہ جو ہے نا اچھا دکھنا، یہ انسان کو دو نمبری کی طرف لے کے جاتا ہے. جی ریاکاری، ویری گڈ، ماشاءاللہ. یہ ریاکاری کا دوسرا نام ہے. کہ بس میں نا اچھا نظر آؤں، میرے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی مجھے فکر نہیں. تو اصل میں تربیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر کے اوپر کام کرنا ہے، کہ انسان اس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو. میں آپ کے سامنے بھی ایسی ہوں اور آپ کے پیچھے بھی ایسی ہوں. مگر اگر رویہ کے اوپر کام کیا گیا تو میں آپ کے سامنے بول گی السلام علیکم رافیہ، کیسی ہیں؟ حسمن ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے آپ کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہاں اور واقعی. اور جب میں گھر گئی ہوں تو بچوں کے ساتھ پھر جو میرا اصل سامنے آئے گا، ادھر آؤ نا تمہارے بالوں کا حشر نشر کروں، ادھر آؤ میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں. عقل نہیں ہے. یہ مصیبتیں اور ہماری آواز ہم چیخ رہے ہیں. اور کبھی آپ نے سوچا ہم بھی کتنی ڈرامہ بازی کر جاتے ہیں؟ اصل میں اس سارے کورس کے ساتھ رولا یہ تھا کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پورے 6 مہینے ہو گئے ہم اس پہ کام کر کر کے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. وہ تو نظر نہیں آتا ہمیں. تو بچوں کے کریکٹر کی فکر ہے، بچوں کے رویے کی فکر ہے، بچوں کی پرسنالٹی کی. حالانکہ بچے ہمیں بالکل دیکھنے کہ ماں میری کچھ اور ہے. تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہارے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ دیکھیں بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. جیسی میں باہر ہوں ویسی ہی میں گھر کے اندر ہوں. یہ ہے کریکٹر. اور ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے نا ہمیں ہمارے رویے کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ہمارے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے بچپن سے. اور کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں اپنے ماں باپ کی کوئی خرابی نہیں سمجھی، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ایک چیز، اور ہم بھی اب نہ سمجھی میں اسی کام پہ فوکس کر رہے ہیں کہ بیہیویئر ٹھیک ہو جائے. اور دیکھیے آج کی جو تعلیم ہے نا، جو سکولنگ ہے، تعلیم ہے، یہ سارے بھی بیہیویئر پہ کام کر رہے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں کہ آپ گھر جا کے زہریلی چچڑی ماں بن گئی ہے، بچوں کو ان کی خوب دلائی کر رہی ہیں. انہیں غرض یہ کہ آپ نے اپنے جاب پہ ایکسیلنسی دکھانی ہے. انہیں کوئی غرض نہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور آپ جا کے اپنے بچوں کے لیے زہر کا گولا بنے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کے لیے مصیبت بنے ہوئے. آپ کی زبان کے نشتر پوری فیملی کو گھائل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. انہیں بس یہ غرض ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے جاب پہ ہونا ہے، اسمائل کے ساتھ، ود اسمائل کے ساتھ 24 گھنٹے. کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے پیسے کمانے ہیں. تو آج کا جو سسٹم ہے نا، آج کی تعلیم کے جو گولز ہیں، اس میں بھی کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ آپ بے شک اس کا جائزہ لے سوچئے گا اس پہ بیٹھ کے اکیلے. رویہ اور پرسنالٹی.
ان دونوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. بات کس طرح کرنی ہے، کھانا کن ایٹیکیٹس کے ساتھ کھانا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، چلنا کیسے ہے، تو بس ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ بس اس جات کی چار دیواری کے اندر ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو اتنے انسان ریلیٹ ہوتے ہیں نا، وہ بےچارے لہو لہان گھائل پھرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک بات نا اپنے دل میں ہم سارے لکھ لیتے ہیں، اپنی کاپی کے اوپر بھی. رویہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر خراب ہو، لیکن اگر کریکٹر کا بیڑا غرق کر دیا نا بچپن سے، پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس پہ بہت کام کرنا پڑے گا. جیسے جس پتیلے کے اندر چاول لگ جاتے ہیں نا، اتنے لگ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو 4 دن پانی ڈال کے بھی مانجنا پڑتا ہے، پھر بھی اس کی شکل نہیں نکلتی. ٹھیک کر سکتے ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت ٹائم لگے گا. تو اگر بچپن میں ہی بچے آپ کے پاس ہیں، چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم نے رویے کے اوپر کم توجہ دینی ہے. اس کے اوپر بھی کام کریں گے انشاءاللہ، لیکن کریکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں جب کریکٹر ٹھیک ہوگا تو رویے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ آپ فکر نہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم صحابہ کی زندگی میں جائیں تو ایماندار سے بتائیے، ماشاءاللہ سارے اہل القرآن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ صحابہ کی زندگی میں کریکٹر تھا یا رویہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی تربیت کی تھی؟ ان کی کریکٹر بلڈنگ کی گئی تھی یا ان کے رویے کو فوکس رکھا گیا تھا؟ ادھر بیٹھے ہیں، ایسے ایسے بات کرنی ہے. ہاں، یہ کردار ہی تھا جس نے سمندروں میں گھوڑے دڑا دیے تھے. یہ کردار ہی تھا کہ جب کبھی آپ نے اس طرح سوچا، اس پرسپیکٹیو میں، کہ عمر فاروق بیت المقدس کی مسجد اقصی کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے، غلام نوکر اونٹ کے اوپر، اور عمر فاروق نیچے کیچڑ سے گزرتے ہوئے نکل گئے ہیں. آپ ایماندار سے سوچیے اگر میں اور آپ وہاں ہوتے تو پھر کیا ہم ایسا کرتے؟ یہ کہانی ہم نے ہزاروں دفعہ پڑھی ہوگی، شاید آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے ہوں گے، لیکن اس پرسپیکٹو سے ہم نے نہیں سوچا. ابھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کریکٹر کو خراب کرتے ہیں. ہمارا رویہ، ہماری پرسنالٹی زیادہ اہم ہوتی ہے نا، اس لیے پھر ہم اپنے آپ کو اہم بھی انہی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں. وہ چیزیں ہوں گی، کپڑے اچھے ہوں گے، ڈگری اچھی ہوگی تو میں اہم ہوں، ورنہ میں کسی کام کی نہیں ہوں. کریکٹر ڈزنٹ میٹر میرے لیے. پھر وہی چیزیں ہمارے دماغ میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں، بنتی خیال بناتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سوچ ہی تو ساری ہر چیز کا مرکز ہے نا. اور مزے کی بات تو میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھتی تھی، سیریسلی. میں آپ لوگوں سے کھل کے یہ چیزیں اپنی بھی شیئر کرتی ہوتی ہوں. اب مجھے بتائیے، اگر میں آپ کو بولوں کہ ڈیسینسی کی تعریف کریں تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سی چیز آئے گی؟ آپ کسے ڈیسنٹ کہتے ہیں؟ میں نے یہ ویسے دیکھا تھا، اپنا جو میں نے ارد گرد بھی تجربہ، ہم ہمیشہ گھر میں بھی آگے پیچھے سر ڈیسنٹ کسے کہتے تھے؟ جس کے کپڑے بڑے زبردست ہوتے تھے، کپڑے، جوتے، سکارف، میچنگ جیولری، یہ ڈیسنٹ انسان ہے. اندر سے بے شک وہ میری ایک دوست ہے، میں آپ کو مزے کی بات ہے، ریئل بات بتاتی ہوں. ان کے میاں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے میاں جو ہے نا وہ پاکستان کے بہت مشہور اسکول میں پڑھاتے ہیں، بہت ہی پاپولر اسکول ہے. اور وہ ان کی وہاں نا ان کی جاب بھی بڑی ہائی فائی والی جاب ہے، اور وہاں ڈریسنگ اور بڑا، اس سے بہت زیادہ سارا انٹرنیشنل اسکول ہے، تو وہ سارا انٹرنیشنل ہی کام ہوتا ہے. تو ایک دن مجھے فون کیا، اتنا رو رہی تھی. میں نے کہا کیا وہ؟ کہتی تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے اتنی گالیاں دی ہیں کہ اتنی ہمارے محلے کے فقیر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا ہیں؟ تو کہتی ہے ہاں، وہ اتنی گالیاں دیتے ہیں، اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو سوچئے اگر ہم ان کے حلیے کو دیکھ لیتے ہیں، کتنے ڈیسنٹ ہیں.
ہے نا. ہم نا اصل میں ہمیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے انٹلیکچوئل لیول اتنا ہائی نہیں ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم بھی ظاہری حلیوں چیزوں پہ ہی رہتے ہیں. تو ڈیسینسی ہمیشہ ہم کپڑوں کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ عبدالستار ایدھی کتنے ڈیسنٹ تھے؟ جب ہم ڈیسینسی کا سوچتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں کبھی عبدالستار ایدھی آئے؟ میں حال کی ابھی اپنے ارد گرد کی مثال، یا کوئی ایسا انسان آیا جسے کپڑے بہت سادہ تھے، کپڑے بہت سادہ تھے، صاف ستھرے تھے، سادہ تھے، لیکن اس کی پرسنالٹی میں اچھائی، سچ، دوسروں کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو ہم نے اس کے لیے بولا واہ کتنا ڈیسنٹ ہے. ہم تو ڈیسنٹ مطلب اس کے پاس گوچی کا پرس ہو، اور اس کے پاس جمی جو کے جوتے ہوں، اور اس نے اس طرح پہنے ہوئے ہوں، او ارمس کا اس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہاتھ پہ پہننے والا ہو. تو پھر ہم کہتے ہیں واہ ہماری بھی ریلیں ٹپکنے لگتی ہیں. یہ ڈیسنسی ہے. ہم اخلاق کو کبھی ہم نے ڈیسنسی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کو میں نے بھی ویسے اپنے اوپر کام کر رہی تھی، کیونکہ ہم اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی غلط رستوں پہ لگا دیتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی کہ اپنے گھر میں نا ان چیزوں کو فوکس کریں. سوچئے میرے 90 سے زیادہ کون ڈیسنٹ تھا؟ دنیا میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا، نہ ہے. یہ بات طے شدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ان کے قدموں کی دھول کی ہم نہیں پہنچ سکتے، سٹیٹس تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے جوڑے ہوتے تھے آپ کے پاس، کتنی چیزیں تھیں آپ کے پاس. ایک ہی جوڑا ہوتا تھا. بعض دفعہ نماز لیٹ ہو رہی، جماعت کھڑی ہے اور وہ جوڑا خشک نہیں ہو رہا، اور آپ بیٹھے انتظار کر رہے کہ وہ جو قمیض اور کپڑے دھوئے ہیں وہ پہن کے جاؤں تاکہ جماعت کرواؤں. تو ڈیسنسی جو ہے نا، یہ اصل ڈیسنٹ یہ کریکٹر کا ہے. تو جو تربیہ کا فوکس ہے نا، ہماری تربیہ کا جو فوکس ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ کریکٹر بلڈنگ. کریکٹر بلڈنگ. ہم نا رویوں کو، بیہیویئر کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیہیویئر کے اوپر کام کر کے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بچہ میرے کنٹرول میں ہو، 40 سال کا بھی میرے کنٹرول میں ہو. پھر ہم اتنے کنٹرول ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں پاکستانی ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد 50 سال کی عمر میں ڈر رہی ہوتی گھر میں اکیلے جانے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے. یورپ کا 18 سال کا بچہ اپنا اکیلا گھر لے کے رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کبھی آپ نے ان باتوں پہ غور و فکر کیا؟ ہم 50 سال کے ہوتے ہیں، اتنے جذباتی ہوتے ہیں، ہمارے جذبات کے سمندر بہ رہے ہوتے ہیں، ہم جو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. تو یہ جو کیونکہ ہمیں بچپن سے نا وہ بس ہمارے بیہیویئر کے ساتھ ہمیں کنٹرول کیا، اس کے اوپر فوکس کر کے نا کنٹرول کیا جاتا ہے، ہمیں اختیار نہیں دیا جاتا. ہمیں بس یہ لگتا ہے میں نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو کروانا ہے، میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جیسا میں سمجھاؤں وہ سمجھ آئے، جیسا میں کہوں وہ کر لے. اس بچے غریب نے خود سمجھنا ہے، خود کرنا ہے، یہ نہیں ہم کرنے دیتے. تو عادتیں بلڈ ہو جاتی ہیں نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سمجھانا ہے، میں نے کروانا ہے. تو اس سے بچے کی سکلز اچھی ہو جائے گی، وہ اسکول اس کی رائٹنگ بہت زبردست ہو جائے گی، وہ اسکول میں گریڈز بھی لے لے گا، وہ قرآن حفظ بھی کر لے گا، وہ احادیث بھی حفظ کر لے گا، ویل مینرڈ کا نا اس کو ٹائٹل بھی مل جائے گا. اس کا حلیہ ایسا، وہ بیٹھ کے ایسے کھانا کھاتا ہے، اس طرح کانٹا پکڑتا ہے، اس طرح چھری پکڑتا ہے. لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اچھا انسان بھی ہے؟ اللہ کا اچھا بندہ ہے، اپنے رب کا اچھا بندہ، اچھا باپ، اچھا میاں، اچھا دوست، کیا وہ یہ بھی بنا یا بس وہ اوپر اوپر سے ایک رنگ اور پینٹ ہو گیا؟ تو اس کی نا آپ کو پتہ جب ہم کام کرتے ہیں دین کا تو پھر کافی چیزیں ظاہر لوگوں کی مدد کے لیے بھی آ جاتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ مجھے پچھلے دنوں کسی کا فون آیا کہ جذبات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، جذبات کے بغیر تو ہم بیکار ہیں افشا، لیکن ان کو مینج کرنا ہے، وہ ڈلتے نہیں پھرنے چاہیے. سوری، اصل میں مجھے اپنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب میں آپ لوگوں سے بات کروں، پھر مجھے اس کی ہنسی آ جاتی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے وہ ہنستی ہوں کہ مجھے اپنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ میں بھی تو ہم سارے ایک کلچر کے ہیں نا. تو میں اتنے بڑے رہتے ہیں تو ہمارے جذبات دلتے رہتے ہیں بےچارے، وہ سمندر کی طرح ہم انہیں کو سنبھالتے رہتے ہیں. جذبات بہت ضروری ہے، لیکن ان کو جاننا اور کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے.
تو آپ یقین کیجئے کسی کا فون آیا کہ ایک انسان جو دیکھنے میں آپ سوچیے اس کے پاس عالم کی ڈگری ہو سکتی ہے، عالم کی ڈگری ہے، اب ایک عالم سے زیادہ حدیث، ایک عالم سے زیادہ قرآن کون پڑھا ہوگا؟ لیکن اخلاق کے لحاظ سے اتنی خرابیاں تھیں کہ وہ کام جو حرام کے درجے پہ تھے نا وہ چھپ کے کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھا کے تو اس کے بعد پھر میں خانے کی طرف روح ہوتا تھا. جسٹ امیجن. مجھے تو یقین نہیں آتا، اتنی تکلیف دہ یہ بات تھی، حرام کام. تو یہ کس، دیکھیے اب بظاہر تو وہ ایک انسان، اس نے عالم کی ڈگری بھی لے لی، کنٹرول کیا کہ بچپن میں اس کو زبردستی پڑھایا، اس کو مارا، اس کا فوکس کیا، لیکن کردار کہیں غائب ہو گیا. تو آپ بتائیے کچھ فائدہ ملا؟ اگر اندر انسان کے اللہ کا خوف نہیں ہے تو بظاہر کتنا بھی اچھا رویہ ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری آخرت بنے گی؟ دنیا میں تو ہم آئے نا اپنی آخرت بنانے کے لیے، تو کیا ہماری آخرت بنے گی اس کے ساتھ؟ تو یہ جو چیز ہے نا بیہیویئر، اس کے ساتھ بظاہر آپ کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن اگر کریکٹر نہیں ہے تو پھر بڑی خرابی ہے. اور یقین کریں کہ ہر بچہ اپنے اندر خیر لے کے پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت صالح کے اوپر پیدا ہوتا ہے. آپ کو حدیث یاد ہے کسی کو کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی یا عیسائی. تو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں؟ تو مسلمان کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مسلمان تو وہ پیدا ہوتا ہے، بائی برتھ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کی سوسائٹی، اس کے ارد گرد والے اس کو پھر بناتے ہیں کہ آگے اس نے کیا بننا ہے، ایتھیسٹ بننا ہے، عیسائی بننا ہے، یہودی بننا ہے، یا کیا بننا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کے اندر خیر رکھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کے سامنے ایکٹنگ ہم کرتے کبھی کبھی دوسروں کو مار کے، تو بچہ اتنا ریئیکٹ کرتا ہے اور غصے ہوتا ہے، ہمیں اتنا مزہ آتا ہے، ہم پھر مارتے ہیں، دیکھو میں اس کو مارنے لگی ہوں. تو وہ چھوٹا بچہ 2 سال کا بچہ آ کے ہمیں تھپڑ مارتا ہے کہ نہیں مارو اس کو، کسی کو تنگ نہ کرو. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اس کو کھیل رہے ہیں، بیچارے کے ساتھ تنگ کر رہے کھیل کھیل میں اس کو. پھر اسی طرح دیکھیے نان مسلمس کے اندر بھی رحم ہوتا ہے، نان مسلم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا کام کر جاتے ہیں. تو فطرت میں تو خیر رکھی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے نان مسلم بھی اچھے کام کر جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رحم کر جاتے ہیں. تو فطرت میں خیر ہے. اور اس کے بعد جب ہم نور ہدایت کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ وحی کے علم قرآن اور سنہ کی طرف آتے ہیں، تو پھر ہمارا کریکٹر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ نے فطرت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا، اچھائی کے ساتھ پیدا کیا، تو جھوٹ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کون سی چیزیں کریکٹر کا بیڑا غرق کرنے والی ہیں؟ کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟ کبھی ٹائم ملے نا، رائٹنگ سے، پونیوں سے، کنگھی ٹھیک کرنے سے، مانگ خراب نہ ہو اس سے، تو سوچئے گا کہ کریکٹر کو کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں. وہ میں کر رہی، میرے گھر میں ہے. بچہ جھوٹ کہاں سے سیکھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کل نا سیرہ کے اوپر کام، یعنی سیرہ کا مہینہ تھا تو پروگرام چل رہے تھے، تو میں اپنا بہت زیادہ یقین کرنا اپنے اوپر ورک کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنا تو جائزہ لوں نا پہلے. تو ایک حدیث جو مختلف درسوں کے اوپر جا کے پڑھ کے سنائی، بار بار اللہ تعالیٰ وہی سامنے لے کے آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے کہ ہم کن باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ پھر آپ دیکھیے بچہ غیبت
کیا بائی برتھ لے کے آتا ہے یا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تم نے غیبت نہیں غیبت کرنی ہے؟ بچہ کیسے سیکھ جاتا ہے غیبت کرنا؟ ہم نے کبھی بچے کو نہیں بتایا غیبت کرنا سیکھو، وہ اتنا ہوشیاری کے ساتھ غیبت سیکھتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بچے نے اللہ تعالیٰ نے غیبت کے ساتھ اس کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو جھوٹ کے ساتھ پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو بے ایمانی کے ساتھ نہیں پیدا کیا، اللہ نے اس کو 2 نمبری کے ساتھ نہیں پیدا کیا۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں وہ اپنے ماحول سے لیتے ہیں، وہ ہم سے لیتے ہیں۔ تو کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر کام نہ ہو کریکٹر کے، تو انسان کے نا انسان اس کی پرسنالٹی جیسے ہوتا ہے نا، وہ دکھی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب وہ جو چیزیں کریکٹر کو خراب کرتی ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو کریکٹر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف، نہ کہ لوگوں کا ڈر۔ اچھے کریکٹر جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جب یہ پیدا ہو گیا نا، انشاءاللہ باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو اپنے لفظوں میں آپ بولیں، جو آپ کہتے ہیں وہ آپ ہیں، جو اندر سے ہے وہی باہر سے ہے۔ تو اگر کریکٹر ٹھیک ہوگا تو یہ چیزیں پرسنالٹی میں آئیں گی، اور پھر رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پہ کریکٹر ہے، پھر پرسنالٹی ہے، پھر رویہ ہے۔ اگر پہلے 2 اپنی جگہ کے اوپر ہوئے تو تیسرا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے۔ دیکھیں کھانا کیسے کھانا ہے یہ سیکھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، بات کیسے کرنی ہے یہ سیکھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اگر کبھی کوئی خدا نہ خواستہ بچپن میں کمی رہ گئی تو ہم جب پاکستان سے آئے تو کیا ہم بچپن سے صوفوں کے اوپر بیٹھتے تھے؟ کیا ہم بچپن سے پیزے کھاتے تھے، پیزے بناتے تھے، روسٹ مرغیاں کھاتے تھے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، سچی بات ہے، روسٹ کیسے بناتے ہیں۔ پیزے کا تو کوئی نام و نشان، میرے بچپن میں پیزے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے ہم ناروے میں ہم نے سارے کام ایسے جھٹ بٹ سیکھ لیے، لگتا ہے ساری زندگی سے ہم پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کوئکلی سیکھ سکتا ہے۔ لیکن سوچیے اگر آپ کے بچپن میں کریکٹر پہ کام نہیں ہوا اور آپ کو زندگی میں اکیلا رہنا پڑ گیا، مثال کے طور پر یورپ کے اندر جہاں ہر برائی آپ کی دسترس میں ہے، ایسے خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دی جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے بندے کو پتہ نہیں چلے گا، اتنا آسان ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر کریکٹر کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو مارا گیا نا انسان پھر۔ تو کریکٹر وہ ہے کہ آپ جو ہے آپ اندر باہر سے ایک ہوتے۔ کچھ میں نشانیاں آپ کو کریکٹر کی بتا رہی ہوں کہ اچھا بہترین جو کریکٹر ہے اس کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ نہ جو اس کا جو اسٹرانگ کریکٹر کا مالک انسان ہوتا ہے نا، جس کا کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کیا گیا، نہ تو وہ خود دوسروں سے مروب ہوتا ہے اور نہ کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میرے حلیے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ کپڑے نہ ہوئے تو میں وہاں اس محفل میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ہی بچوں کے اندر ڈالتے ہیں آگے جا کے نا، بچے بےچارے یہ بائی برتھ لے کے پیدا نہیں ہوتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنے جو اگلا تیسرا چیز ہے نا اس کی، اپنے سچ کے ساتھ وابستگی، یعنی جو میں کہہ رہی ہوں نا اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو چیز مجھے ٹھیک لگی ہے میرا عمل اس کے اوپر ہے۔ مثلا میں اس کی ایک آپ کو آسان سی مثال دیتی ہوں کہ زبان سے تو میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے سادگی بہت پسند ہے، بھئی سادگی یہ ہے، سادگی ہونی چاہیے، لیکن جب میرے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو ڈائننگ ٹیبل اتنا فل ہوتا ہے کہ وہاں پیپر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنے سچ کے ساتھ بھی میری وابستگی جو ہے وہ درست نہیں ہے، میں اس کو نہیں نبھا پا رہی۔ جو میں کہتی ہوں میرا عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں کہ چوری کرنا حرام دیکھنا، یہ میں نہیں کروں گی، حرام ہے۔ گندے سین دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، مثال کے طور پر آپ اکیلے نہیں دیکھیں گے، کوئی بندہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں اگر کوئی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایسی پکچر آ گئی تو آپ ڈر کے اس کمپیوٹر کو دور پھینک دیتے ہیں، اللہ مجھے بچانا، کون ہے اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا؟ تو یہ ہے کریکٹر، ٹھیک ہے۔ پھر انسان جو ہے نا، ایسا انسان جس کا کریکٹر مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اپنے ویلیوز میں بھی کلیئر ہوتا ہے۔ اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں زندگی میں، اقدار ہوتی ہیں۔
اور وہ اپنے ان ویلیوز کے اوپر کمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اب مجھے بتائیے کیا ہم اپنی ویلیوز کو ویلیو دیتے ہیں؟ میں کہتی ہوں میرا یعنی پریکٹس کرتے ہیں. میری ویلیو، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ بولتے ہیں عظمیٰ باجی آپ کی ویلیوز کون سی، میں کہتی ہوں میری سب سے بڑی ویلیو معاف کرنا. اس سے نمبر 2 سادگی. اس کے بعد پھر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لیکن آپ میرے گھر آتے ہیں تو عظمیٰ باجی کے لیے سب سے مشکل کام معاف کرنا ہے. تو کیا میں اپنی ویلیو کو ویلیو دے رہی ہوں؟ سچی بات ہے ہم نا ساری زندگی اس پہ بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، بس اوپر اوپر سے. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ویلیو ہے کون سی. اگر پتہ لگ جائے تو پھر ان کو ہم خود ہی ویلیو نہیں دیتے. پھر ایسا انسان جس کا کریکٹر کے اوپر کام ہوتا ہے، کریکٹر مضبوط ہوتا ہے، اس کا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ وہ اپنے خود احتسابی میں بہت ماہر ہوتا ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت سٹرانگ ہوتی ہے. اور جب یہ چیز سٹرانگ ہوتی ہے نا تو پھر سیلف کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے مجھ سے زیادہ میرا کوئی جائزہ نہیں لے سکتا، مجھ سے زیادہ مجھے کوئی جان نہیں سکتا. میں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے اگر یہ والا بیہیویئر میرے ساتھ چل رہا ہے، یہ رویہ چل رہا ہے، ایک چیز میں بار بار کر رہی ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے. جب کریکٹر کمزور ہوتا ہے نا ساری زندگی ہم اس کو لے کے سینے کا تاج بنا کے نا ہار بنا کے تو لیتے پھرتے رہتے ہیں. 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، وہ ہیبٹ، وہ رویہ وہ ہمارے ساتھ ہی چلتا چلتا بڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ خود احتسابی نہیں ہے نا. یہ تو ہم نے بچپن سے سیکھی نہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی کیا ہے، خود احتسابی ہوتی کیا ہے. یاد رکھیے سیلف کنٹرول کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ خود احتسابی ہے. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ یہ ہوگی نا اتنا سیلف کنٹرول ہوگا. اور اس کو آپ تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے دل کے اوپر خود نگاہ رکھنا کہ آج میرے دل میں کون کون سا کچرا آیا اور اس کو میں نے صاف کرنا ہے. تو یہ میں آگے جا کے جب آپ کو بتاؤں گی نا کہ کریکٹر کو خراب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان ساری چیزوں کی طرح ستیہ ناش تو ہم خود مار دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو بھی ہم گن رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہوتا ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا. میرے اندر کہیں یہ بات تو نہیں کہ ہر بات میں چھلانگ مار گھس جاتی ہوں، ہر مسئلے میں بغیر سوچے سمجھے بول جاتی ہوں، بہت بڑی جلد بازی کرتی ہوں بولنے میں. تو یہ میرے سے زیادہ اور کون بہتر جانتا ہے؟ کوئی ہو اللہ والا بندہ جو مجھے بتا دے عظمیٰ باجی آپ ذرا یہ اپنا جائزہ لیں. لیکن عام طور پہ لوگ بیچارے تو بتاتے بھی نہیں ڈر کے مارے کہ اگر بتایا تو آئندہ یہ سے بات بھی نہیں کریں گی. تو اپنے آپ کو جاننا. پھر آپ دیکھیے کہ اسٹرانگ پرسنالٹی اور ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے فرد کے اندر. کیونکہ یہ جو ڈسپلن ہے نا جب جتنی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی نا اتنا ہی ڈسپلن زیادہ ہوگا. یہ چیزیں ہمارے اندر سے آتی ہیں. آپ آزما لیں، آپ جتنے مرضی کورسز کر لیں، جب تک آپ کے اندر سے یہ آواز نہیں آگی، آپ کا اندر تیار نہیں ہوگا، آپ خود عہد نہیں کریں گی تو اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، اپنے رول سے انصاف کرنا، بیلنس کرنا. اسی طرح بعض دفعہ ہم زندگی میں چیزوں کو وہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں جو دینی نہیں چاہیے، یعنی ان کا اتنا حق نہیں ہے جتنی اہمیت ہم ان کو دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں پتہ چلے گی اگر ہم نے کریکٹر کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اب میں 1 منٹ ٹھہر جائیے، پوچھتی ہوں اپنے ایڈمن سے کہ ٹائم کیا ہوا ہے. اگر ٹائم ہے تو ہم اگلے چلیں گے، ورنہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر بات کریں گے کون سی چیزیں کریکٹر کو خراب کرتی ہیں اور کیسے ہم نے یہ چیزیں سیکھیں تو کون سی چیزیں ایسی آپ کو نظر آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو پھر میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو.
جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ثنا فاروق کر رہی تھی ہاتھ کھڑا، مہمان میوٹ نہیں ہوا ان کا۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کہنے کو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہی چیزیں جو ہیں وہ مل کے ہمارا جو کردار ہے اس کو بناتی ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ لیگو کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑتے جاتے ہیں اور وہ ایک بہترین جو شکل ہے، وہ ایک بلڈنگ یا جو کچھ بھی آپ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو یاد ہے تو وہ لکھ دیں سوالات جو ابھی رکھے ہیں عظمیٰ بہن نے۔ ثنا یہ کہہ رہی ہیں، ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ سوالات رپیٹ کر دیں، اگر کوئی رکھ دے چیٹ میں تو پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سلمیٰ آپا انتظار کر رہی ہیں اپنے پیریڈ کے لیے، تو میں ان کو بلاتی ہوں، آگے شروع کریں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم، میں اسکرین وعلیکم شیئر کر دوں؟ السلام۔ مجھے آپ نے بنا دیا ہوسٹ؟ جی ہاں آ جی گئی ہاں میری جی، بنا اسکرین۔ دیا بنا دیا۔ جی بہت مہربانی۔ پہلے تو بہت معذرت کہ پچھلی دفعہ اپنی پرابلمس کی وجہ سے میں کلاس نہیں لے سکی۔ تو ہم جو ہیں وہ نماز پہ فوکس کرنا سیکھ رہے تھے، جو مین چیز ہے، اور جو جس پہ آیت پہ ہم تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویسے اچھا عجیب مزے کی بات ہے، اور بڑا مجھے اس سے خوشی ہو رہی ہے کہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا نماز کا، تو مجھے یہ تھا کہ کافی مجھے آتا ہے اور یہ میں اس کو کر لوں گی، لیکن اب جب میں نے یہ اس میں کیا ہے تو مجھے خود اتنا کچھ سیکھنے کا مل رہا ہے کہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ اتنی ڈیپتھ ہے ہر چیز میں، اور اس کو جب بھی پڑھیں تو اس میں سے نئے میننگ نکلتے ہیں۔ جس طرح وہ ایک حدیث ہے بہت لمبی جس میں یہ ہے کہ قرآن سے لوگ کبھی سیر نہیں ہوں گے، تو یہ تو سورہ فاتحہ تو ہے ہی قرآن کا۔ اور امام راضی کہتے تھے کہ اگر مطلب میں اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اس سے 10,000 میننگ نکال سکتا ہوں۔ تو یعنی کہ ایسی اور جوں سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ہماری عقل سمجھ بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ چیزیں اب زیادہ، اور عمر، میرا حال ہے عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، تجربات بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں بہت زیادہ سامنے ہو کر کلیئر ہو کے نظر آنے لگی ہیں نا۔ تو آج ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت، وہ میں یہ بتا رہی تھی کہ مجھے اس سے اتنا مجھے لگ رہا تھا کہ جلدی سے ختم ہو جائے گا، تو ایک آیت میں نے یہ کی تو اتنی ڈیپتھ تھی اس آیت میں۔ اس سے پہلے کی جو 3 آیتیں کی ہیں وہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ثنا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، اور اس کو بتا رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے، وہ کیا وہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے ایک ایسی آیت ہے کہ جو اللہ، آدھا حصہ اللہ کے بارے میں، آدھا حصہ بندے کے بارے میں، اور دونوں کے درمیان ہے یہ نا، اور پوری سورت کے درمیان۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا، حدیث صحیح بخاری کی حدیث 756 میں ہے کہ اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور ایک روایت ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاکا جو ہے نا وہ توحید کی بنیاد، ابھی ہم اس کو کھول کے وہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایاکا، یہ 2 لفظ ہیں، ایا اور کا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کیا کا کیا ہے؟ جلدی سے بتا دیں اگر کسی کو بھی۔ کا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی جی، کسی کا ہاتھ کھڑا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ یہ ایاکا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ ضمیر میں صرف حاضر بھی کا ہے۔ پوچھ رہی ہوں، ایا نہیں پوچھ رہی، کا جی کا کا جو کیا ہے ہے؟ یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے، سنگولر میل۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے، ویری گڈ، بہت مہربانی بہت مہربانی۔ کا جو ہم نے کیا تھا نا کہ اسم کے 4 پہلو، اس میں ہم نے معرفہ نکرہ کیا تھا، پھر معرفہ کے ہم نے کافی 5 پڑھے تھے، تو اس میں اسم ضمیر تھا،
اور پھر اسم ضمیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ساتھ ملا کر لکھے جانے والی ہیں اور الگ لکھے جانے والی ہیں۔ الگ لکھیں تو وہ انتا انتم ہوگا، تم ایک اور تم سب، تم ایک آدمی اور تم سب آدمی۔ اور اگر وہ ملا کر لکھیں تو کا اور کم ہوگا۔ ساتھ لکھنے اور ملا کر لکھنے میں، الگ لکھنے اور ساتھ لکھنے میں کیا فرق ہے کہ جس طرح انتا یو، لیکن کا یور، انا می، اور جو جی آ جاتا ہے وہ مائی ہو جاتا ہے، تو وہ یہ مضاف بن جاتا ہے، کی تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اب کا جو ہے یہاں ہم نے تو پڑھا تھا کہ یہ ساتھ لکھ کے آتی ہے، الگ کبھی بھی نہیں آتی، لیکن یہاں ایسی مطلب اتنی جس کو کہتے ہیں نا انتا نابودو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن کیا اس میں روانی، کیا مطلب وہ نہیں ہے ساری چیزیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ایا کا ایا جو ہے نا، یہ جس کو کہتے ہیں حصر ہوتا ہے محدود کر دینا، اس چیز کو مخصوص کر دینا۔ اردو کا لفظ اس کے لیے ہم ہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک کے لیے نہیں ہوتا، ایا ہو، ایا یا، خاص اس کے لیے، یعنی اسے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ ایا کا صرف اور صرف تیرے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل، جس کو میں نے کہا نا توحید کی جڑ ہے، یہاں سے ہمیں وہ کر دیتے ہیں کہ ایا کا، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کو وہ ایا اس سے پہلے آ گیا نا، کا سے پہلے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آتا، تو ہم نے ایا کر۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے نعبدو۔ اب نعبدو بھی بڑا مزے کا وہ ہے کہ نعبدو جو ہے یہ، ہاں جی، نون جمع کی علامت ہے۔ اب میں پوچھنے لگوں گی تو اتنی دیر ہو جائے گی کہ ہمارا صرف یہ لائن، ایک ہی لائن کرنی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکے گی نا۔ تو نعبدو فعل ہے اور فعل مضارع ہے، جس میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا عابدو، آپ اسے یاد کر لیں، اعوذو نعوذو، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں، اور اس میں عابدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، تو جمع کی وہ ہو جائے گی نا۔ اور عابدو جو ہے نا وہ عبد جو ہے نا، ایاک نستعین، عبد یہ اس کا ہے عبادت کا، ہم وہ کرتے ہیں نا، لیکن اس کا ہوتا ہے آخری درجے کی جو ہے انکساری اور عاجزی، اور ویسے عبد کا جو ہے عین با دا اس کا مادہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ اس میں ایک بڑا مشہور مزے کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں نا، کہ عبد کیا وہ کہ ہاشم بن عبد المناف، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف گئے، تو وہ اس زمانے میں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، رستے میں یثرب نے انہوں نے سلمہ نام کی خاتون سے شادی کر لی، اور پھر آگے چلے گئے، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے تھوڑے سے بال سفید تھے، تو اس کا نام شیبہ یعنی بوڑھا رکھا گیا، اور پیدائشی بال سفید تھے، عامر بھی نام تھا ان کا نا۔ تو وہاں جب ہاشم جو تھے وہ واپس سفر سے اپنی تجارت کے آ رہے تھے، تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو، پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اتنے لمبے لمبے سفر۔ اور اچھا، ہاشم کے بھائی مکہ میں تھے، یہ مکہ میں رہتے تھے نا، مکہ سے گئے تھے، تو ہاشم کے بھائی تھے مطلب، ان کو پتا چلا کہ جس طرح میرا ایک بھتیجا ہوا ہے، وہ کافی عرصے کے بعد پتا چلا، بچہ بڑا ہو گیا تھا، تو اور وہ گئے یثرب اور اس کو بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ان کی ماں کو راضی کیا کہ یہ بڑا مطلب سرداروں کے خاندان سے اس کو ساتھ بھیجے نا۔ اچھا، جب وہ لے کر آ رہے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا، گئے تو اکیلے تھے اور آئے تھے تو ایک بچہ ساتھ تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت بہت عام تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ غلام خرید کر لائے نا، تو اس بچے کا نام انہوں نے اس کو عبد المطلب کہنا شروع کیا، مطلب کا غلام۔ بعد میں مطلب نے دعوت کی اور بتایا ان سب کو کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ نام اتنا مشہور ہو گیا عبد المطلب، تو کیا ہوتا ہے عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے،
اس میں ابد کا مطلب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ابد یہ ہے. اچھا، اطاعت تنظیم میں اور عبادت میں فرق ہے. اگر ہم نے اطاعت کی، کسی کی تعظیم کی، تو ہم تو وہ استاد کی کرتے ہیں، حاکم کی کرتے ہیں، بادشاہ کی بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کی بھی کرتے ہیں. لیکن جو عبادت ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے. کسی کو پسند کریں یا نہ کریں، اس کی مطلب آپ اطاعت کرتے ہیں. تو قرآن میں بھی جہاں عبادت ابد کا لفظ استعمال ہوا ہے عبادت کا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوا ہے. جس طرح ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور جہاں اللہ کے سامنے ساتھ کوئی اور ہے نا، تو وہاں پھر عبادت نہیں ہوئی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اچھا، یہاں ایک اور بھی بہت مزے کی بات ہے، نعبدو کیوں ہے؟ اعبدو بھی تو ہو سکتا تھا نا، جیسا اعوذو ہے. تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عبادت گناہ گار جو ہیں وہ محبوب بندوں کے ساتھ مل کر کریں تو وہ عبادت زیادہ قبول. اس میں بڑی ایک خوبصورت مثال امام رازی نے دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک باسکٹ ہے، سیبوں سے بھری بھی ہے، بڑے خوبصورت اس میں سیب، بڑے تازہ، اس میں ایک خراب سیب، تو لیکن باقی وہ بہت وہ ہے، ٹھیک ہے، باقی سیب بڑے اچھی. تو اس طرح ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی وہ خراب سیب، میں بھی وہ خراب بندہ ہوں، لیکن میرا تعلق نیک بندوں سے، اور اس لیے میں میری عبادت کو بھی قبول کر. اور نیک بندے کون ہیں؟ وہ اس میں اب سب اپنے ذہن میں لائیں. نعبدو میں سب حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حدیث ہے نا، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. اچھا، پھر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایّا کا جو ہے نا، یہ توحید کی بنیاد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ پھر خود ہی انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اور عبد کا، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. وہ ہم نعبدو کہہ دیتے ہیں تو پوری زندگی اس کے احکامات کے تحت بسر کریں. ہر کام عبادت بن جائے. قرآن میں تو ہے نا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو صرف عبادت جو ہے وہ یہ نماز، روزہ، حج نہیں ہے. اتنا جامع لفظ ہے عبادت، ظاہری، باطنی، اقوال، فعل، جو اللہ کو پسند ہے. نماز، روزہ، حج تو ہے، اس کے علاوہ سچ بولنا، امانت داری، والدین کی اطاعت، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حسن سلوک، ذکر الہی، رسول اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، خشیت، امید، صبر و شکر، توکل، سارا کا سارا عبادت. یعنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے آگے، یہ نعبدو ہے، یہ عبادت ہے. دعا، ذکر، رزق حلال، تفکر، آپ کا ان کلاسز سے جڑے رہنا عبادت ہے. اسی لیے تو حدیث ہے نا کہ علم جنت کے راستوں کا نشان. تو یہ جو ایّاک نعبدو ہے نا، یہ اول درجے کی توحید، اول درجے. جب آپ اس کو وہ کریں نا، تو یہ کریں کہ اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تو ہی عبادت کے، تیری ہی بات، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی عبادت کے لائق، کوئی سوال کے لائق نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں سوائے اللہ کے. اسی کو پکارو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے مانگو. حضرت آدم نے بغیر کسی کو درمیان میں لائے اللہ سے دعا کی. حضرت نوح نے مصیبت میں اللہ کو پکارا. حضرت ابراہیم نے آگ میں کس کو پکارا؟ اللہ کو. حضرت یوسف نے اپنے والد کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا. حضرت موسیٰ، حضرت یونس، حضرت عیسیٰ، سب نے بغیر کسی کو وسیلہ بنائے سیدھا اللہ کو پکارا. تو ایّاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حدیث ہے نا، جس کے دل میں رائی برابر بھی توحید ہوگی تو اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اس کو بخش دوں. اب اگلا یہ ہے ایّاک نستعین. ایّاک نستعین یہ مادہ ہے. ایّاک تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ بالکل اس میں اتنا حسر ہے، بالکل ایک، یعنی کہ یہ کوالٹی ہے قرآن کہ اتنی تاکید، اتنا اس کو وہ کر، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر اس کا ہے مادہ ہے اس کا عین واو نون،
جس کا آنت، معاون، تعاون، اللہ تعالیٰ کا ایک مدد جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے المستعان، جسے مدد مانگی جائے. اور اس کا باب ہے الف سین تا، استفعال، باب استفعال. جن الفاظ کے شروع میں الف سین تا آ جائے اس میں مانگنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے نا. استعین میں مانگتا ہوں، نستعین ہم مانگتے ہیں. اسی طرح آپ کا ہوتا ہے استغفار، نماز استسقا، مطلب مانگنے کا اس میں سارا آ جاتا ہے. اچھا یہاں جو ہے پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر مدد طلب کی. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے عبادت ہے، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں. پھر ایاک نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. جب عبادت تیری کرتے ہیں اتنے خلوص سے، عبادت دل سے ہوتی، تو پھر اور کہاں جائیں، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے نا. تو یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایاک نستعین، کہ وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو جیسا کہ عبادت کہا کہ پھر جو مدد ہوگی وہ میں کروں. اس میں ایاک نعبد اللہ کا حصہ ہے، ایاک نستعین بندے کا حصہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ استعانت یعنی مدد کے دو اصول ہیں، ایک تو بھروسہ اور ایک اعتماد. اب بہت بعض دفعہ آپ ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے جن پہ اعتماد نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے مدد مانگنی ہے تو اس پہ بھروسہ بھی کرنا ہے، اس پہ اعتماد بھی کرنا ہے کہ وہ ضرور دے گا، وہ ضرور، اگر یہ چیز میرے لیے اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کو روکے گا، اتنا اعتماد کرنا. اس میں ایک اور بھی بات ہے، ایاک نعبد اللہ کی، اللہ ہونے کی صفت، اللہ ہونے کی کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین اس کے رب ہونے کی صفت ہے نا، کہ پہلے اللہ ہے پھر رب ہے پھر پالنے والا، پہلے عبادت ہے پھر کچھ اور وہ ہماری وہ مدد کرے گا نا. اس سے یعنی کہ اس کو وہ جوڑتے ہیں پہلی آیت سے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی اللہ، للہ حمد، اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام، اس میں بھی پہلے اللہ آیا ہے پھر رب آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ استعانت کو، عبادت کو استعانت پہ فوقیت حاصل، عبادت ضروری ہے اس کے بعد وہ پھر. تو یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ایاک نعبد، یہ تو ہر وقت پڑھنی چاہیے، ایاک نعبد ایاک نستعین. اور کتنی ڈیپتھ ہے اور کتنی خوبصورتی ہے اس میں، اور کتنا بڑا ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم وہ کریں اور اس کو پورا کریں. اس میں یہ ہے ہماری زندگی جو ہے نا رشتوں پہ قائم ہوتی ہے. ایک نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، گھر شروع ہوتا ہے، پھر اولاد بنتی ہے، پھر بہن بھائی کے رشتہ ہوتا ہے، پھر قریبی رشتے دار، دور کے ہمسائے، شہر، اس طرح یہ رشتے جب خالص ہوتی ہیں نا پھر ہی یہ کامیاب. پھر یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا اللہ سے کیسا رشتہ ہے اور وہ کتنا خالص ہے، اور اس کا اظہار ہم کیسے کریں. اصل چیز ہے اظہار کرنا کہ اسے ہمارا کیا تعلق ہے. تو یہی تعلق ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا دیجیے. اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. میں آج آپ کو تھوڑا سا پہلے سے کیا کہتے ہیں وارننگ دے دوں کہ آج ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جو شاید کسی کو بھی کرنا اچھی نہیں لگتی، لیکن میرے خیال سے ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے کیونکہ عام زندگی میں ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں، اور میرے ارد گرد خود بھی ہم بھول جاتے ہیں، اور ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بھول گئے ہیں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا پاکیزگی کا، وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم توجہ سے ان باتوں کو سنیں، اور ظاہر ہے یہ باتیں سب کو پتہ ہیں جو میں آج کروں گی، لیکن کیونکہ میں خود بھی بھول جاتی ہوں تو ہم مل کے ذرا ان کو دین کے کانٹیکس میں یاد کر لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں نے پڑھا، ایک پیج تھا، ٹوٹل ایک پیج تھا، دیکھیں، ایک، نہ دو، نہ چار، نہ 10، صرف ایک پیج تھا. کس کس نے پڑھا ہے؟ ہاں، جنہوں نے پڑھا 1 ٹائپ کر دیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ 2 ٹائپ کر دیں. چلیں، کچھ تو یہ جو ہے نا کلاس کے چیتے ہیں جو ہمیشہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ. چلیں، کچھ نے نہیں بھی پڑھا. میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک پورا فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ بات پتہ نہیں اب تو میں 100 دفعہ کہہ چکی ہوں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. جنہوں نے پڑھا ہے اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پلیز اگلی دفعہ ضرور ٹاپک پڑھیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے پاکیزگی کا
टॉपिक। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पाकीज़गी सिर्फ ज़ाहिर पर असर करती है? और आज जवाब मुझे वो बहन, मेरी प्यारी बहन कोई मुझे खुश कर दे जो आज तक क्लास में नहीं बोली। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज, जो आज तक क्लास में जिन्होंने कभी बात नहीं की, क्या वो मुझे इसका जवाब दे सकती हैं? और जवाब कोई सही या गलत नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था। वैसे हम बाकी कामों में बहुत आगे आगे होते हैं, तो दीन की क्लास में भी हमें जो है ना वो बोलना चाहिए। जी, कोई है हिम्मत वाली मेरी प्यारी बहन जो मुझे खुश कर दे आज? हाँ जी, हैंड उन्हीं लोगों का रेज है जो पहले से बोलते हैं क्लास में। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम सदफ जी। अस्सलाम। जी, जी सदफ, पाकीज़गी जो है वो सिर्फ़ हमारे बज़ाहिर शख्सियत पे असरअंदाज़ नहीं होती, क्योंकि इसका हवाला हमें कुरान पाक से भी मिलता है। जैसे सूरतुल आला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लाह मन तज़क्काहा, वो फ़लाह पा गया जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। इसी बिल्कुल तरह अल्लाह ताला सूरतुत तौबा में फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, यानी अल्लाह जो पाकीज़ा लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। और नमाज़ जो है उसकी 4 शराइत में से एक शर्त पाकीज़गी भी है। और नमाज़ बिल्कुल बेशक हमें बुराइयों से और बुरे कामों से दूर रखती बचाती है, है। और हदीस में भी ये बताया गया है कि पाकीज़गी निफ्स ईमान है। तो बिल्कुल इसी तरह ईमान के 2 पहलू जैसे होते हैं, बातिनी और ज़ाहिरी। तो अगर हम बातिन हमारा साफ़ होगा, तो हमें ये लाज़मी तौर पे अपने जिस्म को भी पाक और साफ़ रखना होगा, ताकि बिल्कुल हम उन चीज़ों के पास जा सकें जो कि अल्लाह ताला ने हम पे वाजिब फ़रमाई हैं, जैसे कि नमाज़ है, जो बिल्कुल कि हमें बुराइयों से दूर रखती है। तो अगर हमारा ज़ाहिर ही पाक नहीं होगा, तो फिर हमारा बातिन कैसे पाक कैसे हो पाक सकता है? होगा? बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और जैसा कि बहन ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, और हम कई दफ़ा इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इग्नोर कर जाते हैं, इस पे तवज्जो नहीं देते। और जैसा कि बहन ने बताया कि हमें कुरान मजीद बताया ना, हमने तो कुरान मजीद को देखना है, हदीस को देखना है कि हमारे लिए पाकीज़गी क्या है। और जैसे कि अभी बहन ने बताया कि कुरान मजीद में आता है कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और बहुत पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। इसमें युहिब्बु का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मोहब्बत करता है या दोस्त रखता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, हम अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें, हम उसके उसके महबूब बन जाए। किस तरह? पाकीज़गी से, क्योंकि ये निस्फ़ ईमान भी है। और सूरह फातिर की आयत भी जो है वो कोट की बहन ने, जो बड़ी खुशी होती है, देखें वो पढ़ के आई हैं और उनके जहन में ये बातें थी तो उन्होंने शेयर की ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम सब इस तरह से पढ़ें। और जब कोई टॉपिक आता है तो हम थोड़ी सी खुद से कोशिश करें। देखिए हम सेलों के लिए कैसे कोशिश करते हैं, अगर हमने किसी शादी पे जाना हो कैसे हम पागल हो जाते हैं, ड्रेस ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं हमें वेबसाइट बताओ कहाँ से सस्ता और अच्छा ड्रेस मिलेगा। कितनी जद्दोजहद करते हैं हम। हमें घर की कोई चीज़ चाहिए होती है, हम कितनी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन जब हमें कोई लिटरेचर पढ़ने को मिलता है, तो क्या हम हमें ये हिर्स या लालच होती है कि हम इसके मुताबिक इसके बारे में सारी आयतें और सारे जो अहादीस है वो निकाल के लाएं? और आप यकीन करें कि ये क्लास तो मुझे खुद बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि वैसे शायद मैं सुस्ती कर जाऊं, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने बात करनी है, तो फिर मुझे खोज होती है कि मैं इन चीज़ों को ढूंढूं। तो मेरे साथ अगर आप भी ढूंढेंगे और क्लास में शेयर करेंगे, तो फिर देखेंगे उस क्लास का लेवल ही कुछ और होगा। और मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से जो है इस चीज़ की हौसला अफजाई की जाए, लेकिन आपस में एक दूसरे को आप हौसला अफजाई करें और टिप्स दें एक दूसरे को कि हमें ये वाली लालच लग जाए। आप यकीन करें कि अगर दुनिया की लालच हमें बेसुकून करती है, आयात और हदीस की, दीन के इल्म की लालच जो है ना वो हमें सुकून देगी। तो जैसे कि बहन ने बताया, कुरान मजीद में सूरह फातिर में आता है, वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही, कि जो इसमें देखें कि किसका इसका फायदा हमें, सिर्फ हमें खुद होगा। और जो शख्स पाकीज़गी की राह इख्तियार करता है वो अपने ही के लिए करता है। ये नहीं कि वो किसी के लिए कर रहा है या अल्लाह के लिए कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। और फिर ज़िलाल कुरान में इसकी जो तफसीर दी गई है न, उसमें लिखते हैं कि ना आप किसी के जिम्मेदार हैं और ना कोई और किसी का ठेकेदार है। जो शख्स नेकी इख्तियार करता है और पाकीज़गी करता है वो खुद उससे नफानदोज होता है। तज़क्का के अंदर नहायत ही लतीफ़ और गहरा मफ़हूम है, जिसके अंदर ज़ाहिरी सफाई भी शामिल है, जिसके अंदर कल्ब और शऊर की सफाई भी शामिल है, और जिसके अंदर तर्ज़ अमल और रवैया की सफाई भी शामिल है। और तज़क्का के अंदर गहरा इशाराती मफ़हूम पाया जाता है। अब देखिए अल्लाह ताला के एक एक लफ्ज़ के अंदर इतने इतने गहरे मानी, अगर हम सोचें कि ये सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं है, ये हमारे कल्ब और हमारे शऊर की भी सफाई है। और हमारा जहन, हमारी रूह, हमारा कल्ब, हमारा शऊर, सब सब की सफाई हम पर लाजिम है।
لیکن ہم کیا غلطی کر جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم گھر میں گندے بندے پھرتے رہتے ہیں، اور جب ہم نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو ہم اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ کیا یہ رویہ ہمارا ٹھیک ہے؟ کوئی اس پہ بات کرنا چاہے گا؟ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ گھر میں ہم گندے حالوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور جب باہر جانا ہوتا ہے پھر ہم بہت اچھا لباس اور اچھا حلیہ کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی، جی انمیوٹ السلام کر دیا۔ علیکم صدر جی۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گھر میں ہم ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، اور جب باہر جانا ہو تو ہم سج سنور کے باہر نکلتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے کہ اپنی ظاہری نمود و نمائش آپ جو ہیں وہ باہر دوسرے غیر مردوں کے سامنے اس کو نہ لے کے آئیں۔ یہ گھر میں بس ضروری ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے صاف ستھرے رہیں۔ اور ویسے بالکل بھی جو ہے وہ اسلام کی جو بنیادی خصوصیات و نمایاں خصوصیات میں سے صفائی اور پاکیزگی ایک اہم جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ بالکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور اسے نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ بالکل اس کے بالکل علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ایمان کے جو ہیں وہ 70 پہلو ہیں، اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک سب سے اول درجہ تو اللہ کی توحید ہے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یعنی اگر رستے میں کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کے لیے رکاوٹ کا یا پریشانی کا باعث بن رہی ہے تو اس کو بھی رستے سے ہٹا دینا، یہ بھی اسی پہلو میں آتا ہے۔ یعنی کہ جزاک اللہ خیر جی، اپنے گرد و نما ماحول کو، اپنے جگہوں صاف کو ستھرا صاف اور رکھنا، رکھنا، نہ صرف بالکل گھر کو بلکہ باہر کو بھی پاکیزہ اور صاف رکھنا، یہ بھی ہمارے اس کا اہم پہلو ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ تو یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، ہم نے گھر میں، اور دیکھیں ٹھیک ہے اپنے شوہر کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن شوہر سے بھی پہلے ہم خود ہیں۔ ہمیں خود اپنے آپ سے اچھی خوشبو آئے، ہم صاف ستھرے ہوں، ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، اور اس کا ہمارے موڈ کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہم ویسے تو کر لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم سست بھی پڑ جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں مہمان تو پھر بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے۔ کوئی بتائے گا کیا سین ہوتا ہے اگر کوئی ایک دم سے بیل بچے اور کوئی بغیر بتائے مہمان ہمارے گھر میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ باہر والوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کوئی مہمان نہیں آنا، اور پھر وہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں، اور جب کوئی آ جاتا ہے پھر زیادہ پاکستان سے زیادہ ان کو ہاتھ پاؤ پڑتے ہیں۔ بالکل ہم لوگ تو الرٹ رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن ایک جو چیز پرسنلی نوٹ کی گئی نا وہ یہی ہے کہ جب تک گھر صاف نہ ہو ایک دل میں سکون نہیں رہتا۔ بالکل یہ چیز بالکل جو ہے میں نے اپنے بارے میں بھی نوٹ کی ہے، اور اپنے گھر والوں کے انوائرمنٹ کی بات ہے، جن لوگوں کو ایسے ہی ماحول میں اور ایسے گند میں رہنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے پھر ان کو وہ چیز بادر نہیں کرتی، لیکن جو بندہ ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ ادھر سے ہی ملے، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ پرسکون رہے اور اس چیز کو اس کی جگہ پر ہی رکھے۔ تو بالکل اس لیے دل کی ایک صفائی کی جو بات پاک صاف رہنے کی بھی وہ بھی اس طرح ہی ہے کہ حالانکہ آن لائن کلاس ہوتی ہے لیکن آپ اتنا اچھا فیل کرتے ہو اگر آپ خود کو ریڈی کر کے شاور لے کے بڑے اچھے طریقے سے ایک پراپر جگہ پہ بیٹھ کے کلاس کو آن کر کے، حالانکہ بالکل ویڈیو کال نہیں ہوتی، لیکن جی، آپ کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے نا جو اندر، وہ بڑا بالکل ڈفرنٹ سا ہوتا ہے۔ اس کو میں نے جزاک بڑی اللہ دفعہ خیر، نوٹس کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور آپ یقین کریں کہ اس میں جب ہم ظاہرہ شادی سے پہلے، میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے بھی الجھن ہوتی تھی کہ میری امی کیوں کہتی ہیں کہ ہر وقت ہم کپڑے الماری میں طے ہوئے ہوں، صحیح صاف ستھرے ہو، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو۔ اس وقت شاید الجھن ہوتی تھی، لیکن آج آ کے وہی چیز اپنے اندر ہوتی ہے، اور پھر بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان اب خود کو تو کر لیتا ہے جتنا کر سکتا ہے، لیکن بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو سمجھاتے رہے، ہم ان کو کہتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ زندگی میں وہ ان کی بھی ترتیب ہوگی۔ تو ایسا کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ گھر میں بیماری ہوتی ہے، کبھی کوئی جلدی ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف مہمانوں کے آنے کی وجہ سے صفائی نہ کی جائے،
گھر میں ترتیب رکھی جائے اور بچوں کو بھی یہی ترتیب سکھائی جائے کہ جو چیز جہاں سے لیں وہاں پہ واپس رکھیں۔ اور مجھے اب یاد نہیں ہے، شاید امام غزالی یا کسی بڑے اسکالر کا میں ایک دفعہ پڑھی تھی کہ ان کے گھر میں اتنی ترتیب تھی کہ وہ اندھیرے میں بھی سوئی بھی ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ڈھونڈ لینا۔ تو جب ہمارے گھروں میں ترتیب ہوتی ہے تو ہمارے دماغ بھی جو ہے نا وہ سکون میں رہتے ہیں اور ہمارے باقی کام بھی جو ہے وہ سیدھے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کسی کے لیے صفائی نہ کریں، ہم اپنے لیے صفائی کریں۔ ہر ہفتے ڈیپ صفائی کر دی اور پھر ساتھ ساتھ بچوں کو سمجھائیں کہ وہ جو چیز جہاں سے لیں وہاں پہ رکھیں۔ اس کے بعد جسم کی صفائی پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ کچھ چیزوں میں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک چیز پسینہ ہے۔ اور باہر تو شاید اتنا یہ ہمیں مسئلہ نہ ہوتا ہو، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ ہماری بغلوں سے کئی دفعہ بہت پسینہ آ جاتا ہے۔ اور ایک ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے بات کرتے ہوئے، اچھا محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے، ویسے پسینے سے اسمیل نہیں آتی، لیکن اگر ٹائم پہ نہ نہایا جائے یا اگر ٹائم پہ بال صاف نہ کیے جائیں تو اس سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بال اگر بر وقت صاف نہ کیے جائیں، بہت تنگ کپڑے پہنے جائیں، باقاعدہ نہایا نہ جائے۔ اور ایک چیز جو میں کل سرچ کر رہی تھی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ سٹریس یا ڈپریشن سے آپ کے پسینے میں سے بو آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر مینوپاز جن عورتوں کو ہوتا ہے، جن کے پیریڈز ختم ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، اس کی ان دوائیوں کی وجہ سے ان کو ان کے پسینے میں سے بو آتی ہے اور پھر انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم کئی دفعہ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ ہم ان سے گاہے بگاہے پوچھتے رہیں کہ اگر آپ کو میرے سے اسمیل آئے تو آپ مجھے بتائیں۔ ویسے تو خود کو ہی آ جاتی ہے، سب سے پہلے انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسمیل آ رہی ہے۔ اور اگر نہ آئے تو ہم کسی سے ضرور پوچھیں، اور ان سے پوچھنا اپنے بچوں سے، بچے بہت آپ کو بتا دیتے ہیں، لائٹ موڈ میں یہ چیز بتا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے کیا جائے، میں آپ سے نہیں کہتی کہ آپ کیمیکل والے ڈیوڈرنٹس لیں، لیکن گھر میں آپ سرچ کریں گوگل کے اوپر، آپ کو اتنی ساری آپشنس مل جائیں گی کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا ہے، کچھ آئل ہے، جو آئل ہوتا ہے اس سے کوکونٹ آئل ہے، پھر اس کے بعد کارن سٹارچ ہے، اسینشیل آئلز ہیں کچھ، یہ آپ گوگل کریں، آپ کو بہت سی آپشنس ملیں گی کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے ہماری بغلوں کی جو اسمیل ہے نا، بو ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ یقین کریں اگر آپ کے پاس سے کوئی گزر جائے جس سے اس طرح کی اسمیل آ رہی ہو تو آپ کا کیا امپریشن پڑے گا۔ اور اب اس امپریشن کو تو چھوڑیں، اس تاثر کو تو چھوڑیں، لیکن آپ کی اپنی ویلیو جو ہے نا اس میں گر جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو صاف رکھنا اور اسمیل کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دانتوں کی صفائی ہے، اس میں بھی ہم سستی کر جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دن میں 2 بار صاف کرنا، وہ تو ہم شاید کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے، مجھے ڈینٹسٹ نے بتائی کافی عرصہ پہلے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کہا کہ آپ اپنے 60% دانت جو آپ صاف کر لیتے ہیں نا، وہ برش سے کرتے ہیں، باقی جو 40% ہیں وہ آپ نے فلاس کرنا ہے۔ فلاس کا مطلب آپ نے کوئی بھی وہ جس طرح سے ملتے ہیں آپ کو تھریڈ ملتے ہیں، دھاگے ملتے ہیں، یا جو ٹوتھ پک کی طرح کی چیزیں ملتی ہیں پلاسٹک کی، جس سے آپ نے دانتوں کے درمیان میں جو کچھ بھی سارے دن کا پھنسا ہوا ہے، خاص طور پہ رات کو، وہ آپ نے نکالنا ہے۔ اور یہ ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے دانت خراب بھی ہوتے ہیں، اور آگے میں کچھ اور مسائل بتاؤں گی جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کھانے کے بعد کلی کرنا، ہم سستی کر جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں، سال میں کچھ بار دانتوں کی صفائی کروانا، اور پھر میٹھا کم کھانا اور چائے کم پینا، چائے سے بھی ہمارے دانت گندے بھی لگتے ہیں اور اس پہ سٹینز بھی پڑتے ہیں، اس پہ داغ بھی پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر مسواک، برش کی جگہ اگر ہم مسواک استعمال کریں، کیونکہ دیکھیں ساری کی ساری تحقیق ہمیں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لے کر جا رہی ہے، اور مسواک کے بہت سے فائدے آج کل نئی ریسرچ بتا رہی ہے۔ تو برش کے ساتھ ہم مسواک بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کریں۔ پھر منہ یا سانس میں سے ہمارے کئی دفعہ اسمیل آتی ہے، اور اس میں اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ پیاز، لہسن یا بہت زیادہ مسالے والے کھانے کھانا، یا منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ پھر منہ خشک ہونا، کچھ لوگوں کا ناک کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو سوتے ہوئے ان کا منہ کھلتا ہے، تو منہ کھول کے سونے کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دوائیوں کے استعمال سے بھی ناک، کان یا گلے کے انفیکشن سے بھی ہوتا ہے، اور معدے کے مسائل بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اپنے گھر والوں سے فیڈ بیک لینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے بچوں میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سادہ غذا کھانی ہے،
زبان پہ کئی دفعہ ہم برش نہیں کرتے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہماری زبان کے اوپر بھی کئی دفعہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ پھر ہم پانی زیادہ پئیں، ہم سونف کا استعمال کر سکتے ہیں، ذائقے میں بھی اچھی ہوتی ہے اور جو ہے منہ کی بدبو کو بھی ختم کرتی ہے۔ بیکنگ سوڈا اور سرکہ یہ استعمال کر کے بھی ہم اسے کلی کریں تو اس سے بھی اس میں افاقہ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ اب ہماری صرف آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، اس میں ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اتنی توجہ طلب ہے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس آج کل کی نئی تحقیق ہے، اس کے بارے میں سرچ کریں، جس کو بھی یہ مسئلہ ہے، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں یا اس کو حل نہ کریں، کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا تو ظاہر ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہوں گے، تو اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء کی کچھ سنتیں آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، جن کا ہم خیال نہیں رکھتے اور جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بری ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو بیت الخلاء میں کے حوالے سے پاکیزگی کا ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے، آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا؟ اور یہ بہت سے لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ جی عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت آہستہ آ جی رہی ہے، اب تھوڑا جی، سا سب سے اونچا پہلے بولیے تو گا۔ ہم واش روم جاتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں دعا بھی نہیں پڑھتے، تو آپ کی آواز ابھی جانے بھی کی ٹھیک نہیں دعائیں آ رہی۔ ہیں ہم وہ بھی نہیں پڑھتے، اور عائشہ آپ ہیڈ فون اتار کے کریں، میرے خیال میں دور سے آواز آ رہی ہے بہت۔ جی ہیڈ فون آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ جی، کسی اور کو انمیوٹ کر دیں، مجھے لگتا ہے ان کے مائک کا مسئلہ ہے۔ سنبل کو کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صبح۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ واش روم صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بالکل جو اسمیل ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کو بالکل شیاطین بھی آتے ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں بنتی ہے جو اس کی گندگی ہوتی ہے۔ اس کو روزانہ کے لحاظ سے تو وہ ہم صاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جو صفائی جو گہری ہوتی ہے اس کو بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بالکل۔ کیمیکل کو یوز کر کے یا کوئی بھی آؤٹ ختم کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہے، آج کل تو سب کچھ مل جاتا ہے بازار میں، جی بالکل وہ ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ بالکل باقی کپڑے بالکل بھی نہیں ٹانگنے چاہیے، یہ میں نے پچھلے سال سنا تھا کہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس میں بالکل نیگیٹو انرجی جو ہے وہ بڑھ بالکل جاتی ہے اور وہ انسان کو بہت نقصان پہنچ جاتی ہے، تو بالکل یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور باقی باہر نکلتے وقت جو کلمہ ہوتا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، جس سے شیاطین وغیرہ اندر داخل نہیں ہوتے واش روم سے۔ جزاک اور اللہ خیر۔ جی جی بہت شکریہ سنبل، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، کوئی نیا نام مجھے دیکھنے کو ملا، بہت جزاک اللہ آپ نے شیئر کیا۔ بالکل ساری باتیں آپ نے صحیح بتائی، اور میں کوشش کروں گی کہ میں نا گروپ میں کسی طہارت کی کتاب کا نا ریفرنس دے دوں کہ ایک ہمیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے جس میں ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ، اور آپ یقین کریں بچے خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ شیاطین کا گڑھ ہوتا ہے بیت اللہ، کیونکہ گندگی کی جگہ ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کپڑے اندر نہ ٹانگیں، جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھیں، آتے ہوئے دایاں پاؤں نکالیں، کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، ٹوائلٹ میں بھی اور باہر بھی، جب بھی ہم کپڑے بدلیں تو کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ لازمی پڑھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور کپڑے بیت الخلاء میں نہ ٹانگیں، اور کوشش کریں کہ جو تولیہ بھی ہے نا وہ بھی ہم کوشش کریں کہ کسی طرح ہم باہر اس کو ٹانگیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بیماریوں سے اور شیاطین کے اثر سے، اور جیسا کہ بہن نے کہا نیگیٹو انرجی سے بچاتی ہیں۔ اور پھر دعا، ہم خود بھی بھول جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی بھول جاتے ہیں، کوشش کریں لکھ کے لگا دیں تاکہ ان کو یاد رہے، اگر دعا لکھ کے نہیں لگانی تو کوئی سائن لگا دیں، کوئی ایسا اسٹیکی نوٹ لگا دیں جس سے بچوں کو بھی یاد رہے اور ہمیں بھی یاد رہے، کیونکہ یہ دعا ہمیں شیاطین سے اور نیگیٹو انرجی سے بچائے گی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے غسل کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، حیض اور جنابت کے بعد ہمیں غسل کا طریقہ کیا۔ آپ یقین کریں میری ایک دوست تھی، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ان کو خواب میں نا جنات آتے تھے،
بہت زیادہ جن ان کو نظر آتے تھے ہر دوسرے دن، اور وہ بہت زیادہ ڈر بھی جاتی تھی، اور ان کا یہ مسئلہ بہت دیر سے چل رہا تھا۔ تو انہوں نے کسی سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نہاتی کیسے ہیں، جب آپ نے صاف ہونا ہوتا ہے تو آپ نہاتی کیسے ہیں؟ تو آپ یقین کریں ان کا نہانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ساری عوامل نہیں کر رہی تھی۔ ناک کے نرم حصے تک پانی ڈالنا، گلے تک جو ہے وہ کلی کرنا، اچھی طرح 3 دفعہ پورے جسم کے اوپر 3 دفعہ پانی ڈالنا، یہ چیزیں ان کو نہیں پتا تھی۔ اور آپ یقین کریں جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو ان کو ایسے خواب آنے بند ہو گئے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس طریقے کو ضرور کسی مستند کتاب میں سے آپ پڑھیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں کتاب جو ہے نا وہ شیئر کر دوں لنک کسی کتاب کا، اس کو خرید لیں، گھر میں رکھیں، اور پھر خاص طور پہ جب ہمارے بچے اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو بھی ان چیزوں کا اچھے طریقے سے، بہت اہم طریقے سے بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور پھر بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ بالوں کی صفائی کا کب صاف کرنے ہیں اور کس طرح سے کرنے ہیں ان کو بتایا جائے، تاکہ وہ اس میں سستی نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہم جب نہیں کرتے تو پھر ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ بہت سے قسم کے مسائل اور بیماریاں جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم نے ضرور غور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد صاف گھر، جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی، نمبر 1 ویسے ہی صفائی نصف ایمان ہے، نمبر 2 گھر میں ترتیب اور صفائی ہوگی تو ہمارا ذہن، ہماری روح جو ہے نا وہ بھی پاک رہے گی، اور اس پہ بھی اچھا اثر پڑے گا، اور پھر ہمارا موڈ بھی اچھا ہوگا، اور پھر ہمیں چیزیں ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے، ہمارا وقت بہت بچ جاتا ہے۔ اگر گھر صاف اور ترتیب سے ہو تو ہمارا وقت بہت بچ جائے گا۔ اس میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کچھ سال پہلے مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، اس کو مولڈ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کہیں بھی آپ کو گرین یا بلیک کلر کے اس طرح سے نشانات ملیں کھڑکی کے پاس، آپ کے بیت الخلاء میں، دیوار کے نیچے، جس طرح سیم کے بعد ایک تو سیم ہوتی ہے، سیم کے بعد جب وہ کالا سا ہو جاتا ہے، داغ ایسے گول گول داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ نے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو سانس کے ساتھ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور 100 قسم کی بیماریاں ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو یہ پیدا کرتی ہے۔ اور اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ہو آپ ناک بالکل بند کر کے وہاں سے گزریں، اس کے قریب ذرا سا سانس لینا بھی ہے نا جو وہ جان لیوا ہو سکتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو اگر گھر میں یہ ہو تو اس کو دوائی سے، کیمیکل سے اس کو ختم کروائیں، اور اس کے اوپر دوبارہ پینٹ کروائیں، وال پیپر لگوائیں، یا جو بھی کسی بھی جس سے بھی آپ پوچھیں کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ تر یہ تب ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہوا کا گزرنا ہو، تو کوشش کریں کہ گھر کی کھڑکیاں دروازے لازمی کھول کے گھر میں وینٹیلیشن کریں۔ پاکستان میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یورپ میں کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو لوگ اس چیز میں تھوڑی سستی کر جاتے ہیں، تو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ ہو تو اس کو ختم کر کے وینٹیلیشن کا انتظام کرنا ہے۔ اگر گھر میں کھڑکیاں کافی نہیں ہے تو پھر اس میں ایسے وہ ملتے ہیں، ڈی ہیومیڈیفائر ہوتے ہیں، کچھ ایسی ڈیوائسز ملتی ہیں جیسے کہ آپ ہمارے ایئر کنڈیشنر اور پنکھے اور وہ چیزیں ہیں، اس طرح سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ جی انیلا، آپ کا ہاتھ کھڑا، آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی انیلا۔ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو مولڈ ہے، یہ فنگس نا آج کل الماریوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، خاص طر وہ جو الماریاں ہوتی ہیں نا جو دیوار کے اندر سے ہی بنوائی جاتی ہیں، جی تو جی وہ جو پیچھے اس کا جو سارے پائپس وغیرہ جو دیواروں میں ہیں، تو بالکل، پانی اس جو سے ہے وہ سارا دیواروں سے وہ الماریوں میں، تو الماریوں میں بھی کپڑے جو ہے نا وہ سارے پھر اسی طرح اسمیل والے ہو جاتے ہیں اور فنگس والے، تو ان کو پھر بالکل بار بار صاف کرنا پڑتا ہے پوری الماری کو بھی۔ اگر وہی کپڑے پہنے جائیں نا تو ہمارے جسم پہ نا الرجی والا فنگس وہ والا ہو جاتا ہے، بالکل خارش والا، بالکل۔ تو یہ بھی اور بہت ضروری ہے صفائی۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے اب پتہ نہیں پاکستان میں اس کو کس طرح فکس کرتے، کوئی ایسا پینٹ، کوئی ایسی شیلڈ، کوئی ایسا چیز لگا دیں جس سے وہ نہ آئے یا ختم ہو جائے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگ دیکھیں، آپ جس کے گھر میں ہے وہ اس وہ پہ۔ کروائی جاتی ہے، وال پیپرز ملتے ہیں، وہ پیچھے لگوا لیں تو وہ نظر تو نہیں آتی، پر میرے نہیں لیکن خیال کہ ہوتی وہ تو پھر ختم ہو، بھی ہے۔ دیواروں میں بالکل ہے۔ ہاں جی، مسئلہ ادھر ہی رہتا ہے، مسئلہ ادھر جی رہتا ہے، صرف ہائڈ ہو جاتا ہے۔
یہ اصل میں یہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں نا، جس طرح کی اب اس طرح سے نہیں ہے جیسے کھلے مکانات پہلے ہوتے تھے، باتھ روم ہر کمرے میں، اور کوئی ہے ہی نہیں ہے سسٹم نہ وینٹیلیشن کا، اور جو پائپ ہیں وہ بھی اندر گھسے ہوتے ہیں، اور وہ ساری جو ڈیمپ سب بن رہا ہوتا ہے ڈیمپ کے ساتھ، پھر یہی لگ جاتی ہے، بوندی بھی لگ جاتی ہے. تو پھر ساری جی چیزیں جو اب یورپ کو فالو کر کے کی جا رہی ہیں وہ ہیں تو نقصانات بہت ہی زیادہ پاکستان میں آج کل گھروں میں، اور پھر اس کو کور کرتے جاتے ہیں. جی کچھ چیزیں اوپر لگا لیتے ہیں لیکن مسئلے ادھر ہی رہتے ہیں. اللہ چلیں، جو لوگ تو نئے گھر بنا رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ بات کریں ان لوگوں سے کہ اس کا کیا حل ہو کہ یہ نہ ہو، اور جن کی ہے پھر وہ اس کو باقاعدگی سے اس کی صفائی کریں، اور پھر اس کے اوپر کچھ لگائیں، اور پھر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ پھر الماری دوسری سیپریٹ الماری لے لیں، اس کو نہ استعمال کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا وینٹیلیشن کا کھڑکیاں کھولیں، اور وہ جو ملتے ہیں ایسی چیز میرے خیال سے کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا جو اس کو کم از کم کم کر دینا، تو اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم اپنی جلد کو صاف رکھیں. اس میں ہم بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، اور اس میں میں خود بھی شامل ہوں. جب مجھے جوش چڑھتا ہے پھر میں کر لیتی ہوں، لیکن بیچ میں کئی دفعہ سست بھی ہو جاتی ہوں. لیکن کوشش کیا کریں کہ صبح کے ٹائم اپنا منہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اگر ہمارے پاس کلینزر ہے تو کلینز کریں اس کو، اور اس پہ کوئی اچھا موئسچرائزر لگائیں. سن اسکرین بہت ضروری ہے. اب تو کہتے ہیں ڈاکٹرز کے دن کے ٹائم بے شک دھوپ نہ بھی ہو تو بھی آپ سن اسکرین استعمال کریں، کیونکہ جو سورج کی شعائیں اگر آپ کے ڈائریکٹ نہ بھی پڑے نا تو جو اس کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ اسکن کو افیکٹ کرتی ہے. تو یہ چیز ہم لیں. اور اس کے بعد رات کو بھی سونے سے پہلے جو بھی پورے دن کی ڈسٹ ہمارے منہ کے اوپر ہے اس کو ہم صاف کریں. کوشش کریں تو ٹونر لے لیں، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ماسک لگائیں اور موئسچرائزر لگائیں. آپ یقین کریں کچھ عرصہ آپ یہ کریں گے نا آپ کی اسکن بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے میں آپ سے یہ نہ ہو کہ آج سارے اپنے شوہر کے پیچھے پڑ جائے کہ چلو جی اب ہمیں کلاس میں بتایا تو اب ہمیں مہنگے مہنگے کلینر ٹونر اور ماسک اور سیرم وغیرہ لے کر دیں. ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اچھا بغیر پرفیوم کے بغیر کیمیکلز کے یہ چیزیں آپ لے لیں. لیکن اگر نہیں لے سکتے تو ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. گوگل کس کو استعمال نہیں کرنا آتا؟ جب ہمیں کوئی جنون چڑھتا ہے تو ہم گوگل کی مت مار دیتے ہیں اور اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کے لیے گوگل کریں کہ ہم گھر میں کیسے کلینزر، اسکرب اور ماسک بنا سکتے ہیں. اور یہ ایسی نیچرل چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کی اگائی ہوئی، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی، ہر چیز کے اندر اتنی افادیت ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور بات صرف یہ ہے کہ کیپٹلزم نے بہت سی ایسی چیزیں نکال دی ہیں، بہت سی دوائیاں، بہت سے میک اپ کے پروڈکٹس نکال دی ہیں جن کی سیل سے بڑی بڑی کمپنیز چلتی ہیں، اور جس سے ہماری جلد اچھی ہونے کی بجائے بہت سے کیمیکلز اپنے اندر لے کے جاتی ہے اور خراب ہوتی ہے. تو اس سے بچ کے اگر ہم نیچرل ریمیڈیز کی طرف آئیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں ان چیزوں کا حل ڈھونڈیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوگا. اگر کسی کی اسکن آئلی ہے تو بیسن سے اس کو دھوئیں. اگر جو ہے وہ جس طرح لیمن جوس ہے، اور یہاں ملتانی مٹی میں دیکھ رہی تھی کچھ چیزیں ہیں جو کل میں نے سرچ کی ہیں. ایلو ویرا ہے، اس کا پلانٹ گھر میں لگائیں اور اس کو جلد کے اوپر لگائیں. اسکرب کے طور پہ جو براؤن شوگر ہوتی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جوجوبا آئل ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ تو چند چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. اس کے علاوہ ڈھیروں چیزیں ہمیں مل جائیں گی جس سے ہم اپنے منہ کی صفائی کر سکتے ہیں. اور پھر ایک اچھی سی کریم لے لیں، لیکن اس کو صبح شام کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں میں سے جلدی سے اگر کوئی اس میں شیئر کرنا چاہے اپنی کوئی ہوم ریمیڈی، یا جس سے آپ کوئی ایسی ٹپ جو آپ گھر میں کرتے ہو اپنی جلد کے لیے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. دوسری بہنوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا. ہمت کیا کریں، بولا کریں. جی کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ جی انیلا. میں بھی اکثر اپلائی تو نہیں کرتی اس طرح کی چیزیں، لیکن میں ایک دفعہ کبھی کبھی کہیں جانا ہو، کہیں شادی وغیرہ پہ، تو ایک چیز میں نے یوز کی تھی ایک دفعہ، وہ بہت افیکٹو رہی تھی. وہ نا رائس فلور ہے. رائس فلور ہم لوگ سمپل بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں واٹر ڈال کے، لیکن جس کی ڈرائی اسکن ہے وہ تھوڑا سا ملک ڈال کے اس کو نا تھوڑی دیر 10 منٹ کے لیے لگانا ہے فیس پہ اور ہینڈز پہ. تو یہ بہت افیکٹو رہتا ہے، گند جزاک وغیرہ اللہ سارا خیر. صاف ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں اس ہفتے آپ نے یہی کرنا ہے، اپنے چھوٹے گروپس کے اندر اپنی ٹپس شیئر کرنی ہے تاکہ باقی بہنوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. اور ایک اور چیز، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے میک اپ کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے بہت ڈھیروں پرفیوم لگانی.
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जो जिल्द हमें दी है, हमने उसकी हिफाजत करनी है। मेकअप लगा के इंसान सिर्फ एक कप केक या मुझे तो एक केक पेस्ट्री की तरह ही लगता है, लेकिन जब आप जो आपकी नेचुरल जिल्द है उसकी हम हिफाजत करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना वो जिसको कहते हैं ना ग्लो आती है, स्किन चमकती है हमारी, तो वो होगी। मेकअप उल्टा हमारी जिल्द को ख़राब करेगा। जितना मेकअप से बच सकते हैं बचें, और जितना अपनी जिल्द का ख्याल रख सकते हैं रखें। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि पहले हमने देखा था कि जाहिर साफ करेंगे तो बातिन पे असर होगा, तो अगर हमारा बातिन साफ करेंगे तो क्या हमारे जाहिर पे असर होगा? जी, आप लोग में से कोई बोलेगा? हाँ जी, कोई बात करना चाहेगा आप में से? और इस क्लास से पहले जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे बातिन साफ करने के थे ना। माफ कर देना, तकवा इख्तियार करना, गुस्सा ना करना, ये सब चीजें क्या थी? हमारे बातिन को साफ करी थी। तो फिर हमारा बातिन साफ होगा तो क्या हमारे जाहिर पे भी असर होगा? प्यारी बहनों, जी घबराना नहीं है, बोलना है। जी, अस्सलाम वालेकुम सदर जी। वालेकुम सलाम ये जी। जी, वो मैं भी उसमें हिस्सा डालना चाहूंगी, वो जो रेमेडी आप कह रहे थे, जी इसमें केले को मैश करके उसमें शहद थोड़ा सा मिक्स करके और थोड़ा सा थोड़ी सी अगर कॉफी है तो वो ऑप्शनल है, मतलब वो आप करेंगे तो फौरन से आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी अच्छी और इस तरह हो जाएगी। ये आम सी चीजें घर में होती हैं, केला भी होता है, शहद भी होता है, और माशाल्लाह, काफी मैं नहीं है तो लिखती हूँ। ना डालें, वरना ये दो चीजें मस्ट हैं। ये आप 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप करें तो ये बड़ा अच्छा है स्किन के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत अच्छी टिप आपने दी। हाँ जी, और किसी और का हैंड रेस है? और दूसरे ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि बातन साफ करें तो जाहिर पर असर जी पड़ेगा, तो यकीनन पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम हमारा अंदर साफ है तो बाहर भी साफ है। अभी जैसे हमारे पहले भी टॉपिक चल रहा था उस्मा जी की क्लास में भी, कि बिल्कुल इंसान का जो किरदार है वो उसकी ज़ाहिरी शख्सियत पे भी बड़ा असरअंदाज होता है, तो उसका ज़रूर रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगा आपकी ज़ाहिरी उसमें भी, अगर आपका इनर साफ है तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका जज़ाकल्लाह इसका खैर। आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा, इसका आपकी शख्सियत पे भी निखार पड़ेगा, दूसरों पे भी आप असरअंदाज होंगे। ये बिल्कुल, ये हकीकत है, ऐसा होता है, बिल्कुल, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से लाज़िम ताल्लुक़ है। रखती हैं। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। पता नहीं आप लोगों को कभी इत्तेफाक हुआ या नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे बड़ा नूर होता है, और हम इंसान को समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की चमक है या किस किस्म का नूर है ना। किसी उन्होंने कोई मेकअप किया होता है, आदमी है तो उन्होंने बेशक उनकी दाढ़ी हो, वाइट हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे अल्लाह ताला के मुरब्बी होते हैं कि उनके चेहरों पे नूर नजर आता है आपको ना, उनके चेहरे चमकते हैं, और वो इसी बातिन का असर होता है। जितना हमारा बातिन साफ होगा उतना हमारा जाहिर खूबसूरत होगा, और जितना हम अपने जाहिर को साफ रखेंगे उसका असर हमारे बातिन पे पड़ेगा। तो इस हफ्ते का काम ये है कि हमने एक तो अपने इफ़ाए अहद का अगला उन्वान है उसका मुतालिया करना है, और अपने बच्चों की ज़िंदगी में पाकीज़गी का जायज़ा लेना है। कहाँ-कहाँ हम कोताही कर रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, और ये जो रेमेडीज़ अभी बहनों ने बताई इनको आप एक-दूसरे के साथ शेयर करें, और देखें कि हम अपने बातिन और अपने ज़ाहिर को कैसे साफ़ कर सकते हैं। अगर अभी तक हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो उसको माफ़ कर दें, और दिल को साफ़ कर लें। रात को सोने से पहले अपना ज़हन साफ़ करके सोएं। कोई कुदूरत, कोई किसी के बारे में कोई गलत चीज़ ज़हन में रख के ना सोचें। एक नया दिन हो और एक नई सोच हो। अगर हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ज़ाहिर और हमारा बातिन दोनों पाक हो जाएंगे। जी, आप लोगों में से कोई बात करना चाहता है तो कर लें।